ہم، یہ ہم نے کل پڑھا تھا نا، 23 آیتیں ہم نے کل پڑھ لی تھی سورۃ الاعراف کی، اور آج ہم اسٹارٹ کریں گے 24ویں آیت سے. ٹھیک ہے، چلو. چلیں تو یہ ہے، یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو. یہ واقعہ کیا چل رہا تھا؟ یہ چل رہا تھا کہ شیطان نے کیسے آ کر کے بہکایا ہے نا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، اور پھر بہکانے کے بعد کیا ہوا کہ ان لوگوں نے سر کچھ بات چیت، اوکے چلیں بعد میں کر لیں گے لاسٹ میں، ہے نا. تو بہکانے کے بعد کیا ہوا کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام یہ کہاں چلی گئی؟ انہوں نے کیا کھا لیا؟ بتائیں کیا کھایا تھا انہوں نے؟ عربک میں بتائیے. ہنتا ہاں ہنتا کھایا تھا، ہے نا جی. تو انہوں نے ہنتا کھا لیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ یہ جو کپڑا پہنے ہوئے تھے، جو بھی لباس تھا ان کے بدن پر، وہ لباس اتر گیا اس ہنتا کھانے کی وجہ سے، اور یہ لوگ کیا ہو گئے؟ ننگے ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر یہ کیا کرنے لگے؟ جو پتے وتے گرے ہوئے تھے وہاں پہ باغ کے اندر، وہ پتے اٹھا کر اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے، ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے دعا کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال سے مراد کیا ہے؟ قال اللہ تعالیٰ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اہبطوا بعضکم لبعض عدو. اہبطوا، چلے جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے. یہی سیم لفظ آیا تھا کب آیا تھا؟ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کیا؟ اہبط، ہے نا. تو وہی لفظ یہاں پہ بھی استعمال ہوا، اہبطوا. تم دونوں تم لوگ یہاں سے کیا کرو؟ چلے جاؤ. اب بتائیں، یہاں پہ تھے تو دو، آدم اور حوا، تو صیغہ کیا استعمال ہونا چاہیے؟ تثنیہ یا جمع؟ بتائیں. دو لوگوں کے تثنیہ، لیکن یہاں پہ تثنیہ نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ اہبطوا، جمع ہے. یہ جمع ہے نا. کیوں جمع ہے یہاں پہ؟ جمع کیوں ہے جبکہ دو ہی لوگوں سے کہا جا رہا تھا؟ جمع اس لیے ہے کیونکہ جب ان دونوں کو بھیجا جا رہا تھا نیچے، ہے نا، زمین پہ بھیجا جا رہا تھا، تو صرف یہ دونوں نہیں آ رہے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی ہونے والی اولادیں ہیں، جو ہم لوگ ہیں، ہے نا، جو انسان ہے، وہ سارا انسان ان دونوں کی وجہ سے زمین پہ بھیجا جا رہا تھا، ان دونوں کے ساتھ بھیجا جا رہا تھا. اسی لیے تھے تو دو ہی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور کیا کہا؟ اہبطوا، ہے نا. کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ آدم اور حوا کی وجہ سے سارے کے سارے انسان جو آئیں گے، وہ سب کے سب ان کے ساتھ جنت سے نکالے جا رہے تھے، اتارے جا رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اللہ نے فرمایا اہبطوا. پھر کیا فرمایا؟ بعضکم لبعض عدو. تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا. کیا ہوگا؟ یعنی بعض ایک انسان دوسرے انسان سے دشمنی کرے گا. بعضکم لبعض عدو. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کم، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا، ورنہ دو ہوتے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہاں پہ کما ہونا چاہیے تھا نا، لیکن کم کا صیغہ استعمال ہوا کیونکہ ان دونوں کو بول کر کے سارے انسان مراد لیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ. اور پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ تمہارے لیے زمین میں کیا ہوگا؟ مستقر ہوگا. مستقر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھکانہ، وہ جگہ جہاں پہ انسان رہتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو اپنا ایک ٹھکانہ بنا لیتا ہے رہنے کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مستقر. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کے اندر رہنے کا ٹھکانہ ہوگا. وَمَتَاعٌ. اور کیا ہوگا زمین میں؟ تمہارے لیے سامان ہوں گے، ہے نا، جن سامانوں کی ضرورت پڑتی ہے زندگی کے لیے. کب تک یہ سب رہے گا؟ یہ ٹھکانہ کب تک رہے گا اور یہ سامان کب تک رہے گا زمین میں تمہارے لیے؟ اِلیٰ حین. ایک مدت تک رہے گا، ایک مقرر مدت تک، ہے نا. اور وہ مقرر مدت کیا ہے؟ حین سے مراد کیا ہے؟ موت. کیا مطلب؟ موت. یعنی جب تک انسان زندہ ہے تب تک اس کے لیے زمین میں ٹھکانہ بھی ہے اور
کیا ہے سامان بھی ہے نا زندگی گزارنے کا. لیکن یہ سب ختم ہو جائے کب؟ الہین، جب مقرر مدت آ جائے گی. مقرر مدت سے مطلب کیا ہے کہ جب موت آ جائے گی. ٹھیک ہے، تبھی تک یہ سب رہے گا. چلیں یہی کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں اہبتو، اہبتو کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ گو ڈاؤن، ہے نا، چلے جاؤ، نیچے اتر جاؤ. ٹھیک ہے، اہبتو، اہبتو، گو ڈاؤن. اس کے بعد کیا کہا؟ مستقرن. مستقرن کا معنی کیا ہے؟ پلیس آف سیٹلمنٹ، ہے نا، جہاں انسان کیا ہوتا ہے؟ سیٹل ہو جاتا ہے جا کر کے، اسے کیا کہتے ہیں؟ پلیس آف سیٹلمنٹ، ہے نا، مستقرن پلیس آف سیٹلمنٹ. اس کے بعد کیا کہا؟ ومتاعن. متاعن کا مطلب کیا؟ انجوائمنٹ، جہاں کیا ہے تمہارے لیے انجوائمنٹ کا بھی سامان ہے. ٹھیک ہے، چلیں. الی حین، حین کا مطلب کیا ہے؟ فار اے وائل، ہے نا، مطلب ایک مدت تک. ٹھیک ہے، حین. سر جی جتنا وار ہے یا تو پھر فیل ہے انہی کا صرف انگلش ورڈ جاننا ہے. ہاں جو ہے نا مین چیزیں ہیں. اب ہر ایک چیز کے لیے انگلش جاننا ضروری نہیں ہے ہر چیز کی، ہے نا. جیسے بعضکم لبعض، اب لام کی انگلش کیا ہوتی ہے، بعض کی انگلش کیا ہوتی ہے، یہ سب جاننا. جو ورب جو موٹے موٹے استعمال ہوتے ہیں عام طور پہ، اسی کی انگلش جاننا ہے. ٹھیک ہے، جی سر ٹھیک. چلیں. تو اہبتو کا کیا ہے؟ گو ڈاؤن. مستقر پلیس آف سیٹلمنٹ. متاعن انجوائمنٹ. حین فار اے وائل. ٹھیک ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ حین سے مراد کیا ہے؟ موت، اجل، ہے نا. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں لکھا ہوا ہے نا آجالکم، ہے نا، اجل. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اجلون. ٹھیک ہے، اجلون. چلیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیج دیا. پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے آگے؟ قال فیہا تحیون. اللہ نے کیا فرمایا؟ فیہا تحیون. فیہا میں ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ ارض کی طرف، ہے نا. فیہا ای الارض. اللہ نے کیا فرمایا کہ اسی میں یعنی زمین میں ہی کیا ہوگا؟ تحیون، تم زندہ رہو گے. تم لوگ اے انسانوں تم زمین میں ہی زندہ رہو گے. وفیہا تموتون، اور پھر زمین میں ہی مر جاؤ گے. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور پھر کیا ہوگا؟ زمین سے ہی اٹھائے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو تخرجون یہاں پہ کیا ہے؟ فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، کہ تم زمین میں ہی زندگی گزارو گے، زمین میں ہی مر جاؤ گے، اور پھر زمین سے ہی نکالے جاؤ. کب نکالے جاؤ گے؟ کب نکالا جائے گا انسان؟ بتائیں. قیامت کے دن. ہاں، یوم القیامہ، ہے نا، قیامت کے دن نکالا جائے گا. چلیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا بنی آدم، اے بنو آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو بھیج دیا، اور یہ لوگ کیا تھے؟ دونوں ننگے تھے، ہے نا، کپڑے تھے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولادو، ہم نے تم پر کیا کیا؟ لباس کو اتارا. لباس مطلب کپڑوں کو، ہے نا، پہننے کی چیز. ہم نے تمہارے لیے، انزلنا یہاں پہ کس معنی میں ہے؟ اخلقنا، ہے نا، خلقنا. کس معنی میں ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا خلقنا، ہے نا، یعنی ہم نے تمہارے لیے لباس کو پیدا کیا، لباس بنایا. ٹھیک ہے، انزلنا بمعنی خلقنا. خلقنا، ہے نا. انزلنا بمعنی، یہاں پہ میں لکھ دوں خلقنا. ٹھیک ہے، ہم نے تمہارے لباس کو پیدا کیا، ہے نا. اب ایسا تو نہیں کہ اللہ نے آسمان سے سلا سلایا لباس بھیجا تھا دنیا میں، بھیجا نہیں تھا، بلکہ دنیا میں ایسی چیزیں اللہ نے پیدا کی جس کو لے کر انسان نے کپڑے بنائے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا. اور کیوں پیدا کیا وہ لباس؟ یواری سوآتکم. یوارا، وارا یواری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ستر یسترو. کیا معنی ہوتا ہے؟ یسترو. یسترو کیا معنی ہوا؟ یسترو کے ستر یسترو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، ہے نا، پردہ کرنا. ٹھیک ہے، پردہ کرنا. تو ہم نے لباس کیوں پیدا کیا؟ ہے نا، ایسا لباس ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا. یواری سواتکم، جس لباس سے تم کیا کرتے ہو؟ اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہو. ٹھیک ہے، اس کو ڈھکتے ہو، اپنی شرمگاہوں کو ڈھکتے ہو. وریشن، اور کیا کیا؟ کیسا لباس بنایا؟ وریشن. ریشن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسا لباس جس سے خوبصورتی پیدا ہو. ٹھیک ہے، جس سے کیا ہو؟ خوبصورتی پیدا ہو. ریشن کے معنی کیا ہوا؟
بتائیں ایسا لباس جس سے کیا ہو؟ خوبصورتی پیدا ہو، ہے نا. جیسے آپ جیکٹ پہنتے ہیں، آپ کوٹ پہنتے ہیں، آپ شیروانی پہنتے ہیں، تو یہ لباس کیا ہے؟ آپ کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے. ایک لباس تو وہ ہے وہ صرف ڈھکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ صرف بنیان پہن لیجیے اور لنگی پہن لیجیے کافی ہے. لیکن آپ جب باہر نکلتے ہیں تو کیا پہنتے ہیں؟ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ہے نا، اچھا لباس پہنتے ہیں. تو وہ اچھا لباس جو ہے وہ کیا ہے؟ ریشا. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ثوب جمیل. ٹھیک، ثوب جمیل. ٹھیک ہے نا. تو وہ لباس جس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، تو وہ لباس بھی ہم نے پیدا کیا. اب یہ تو ہو گیا کہ ایک لباس کون سا ہو گیا؟ شرمگاہوں کو ڈھکنے کا، اور دوسرا لباس کیا ہو گیا؟ خوبصورتی والے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى، لیکن جو تقوی کا لباس ہے ذَلِكَ خیر، وہ سب سے بہتر ہے. اب تقوی کا لباس کیا ہوتا ہے؟ کیا تقوی کوئی کپڑا ہے جس کو آپ پہنتے ہیں؟ نہیں، بلکہ لباس التقوی سے مطلب کیا ہے؟ یہ ایک میٹافر ہے نا. مطلب کیا ہے کہ اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اس ڈر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان برے اعمال، برے کاموں سے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ لباس التقوی کا مطلب کیا ہے؟ فیئر آف گاڈ، ہے نا. کیا ہے؟ فیئر آف گاڈ، یعنی خدا کا خوف. ٹھیک ہے، تو خدا کا خوف جو ہے ذالک خیر، یہ بہتر ہے، سب سے بہتر ہے نا. ذالک من آیات اللہ، اور یہ سب کچھ یعنی کیا ہے؟ جو لباس تمہارے شرمگاہ کو ڈھکنے کے لیے بنایا، جو لباس کس لیے بنایا؟ تمہارے، تاکہ تم خوبصورت لگو. یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، آیات اللہ کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے نا. اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ نشانیاں ہم نے تمہارے لیے کیوں بنائی ہیں؟ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، ہے نا. شاید کہ وہ لوگ کیا بنے؟ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. یا بنی آدم، اے بنو آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے یا تم پر ایسا لباس اتارا، یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھکتا ہے، وریشن، اور جو کیا کرتا ہے؟ تمہیں خوبصورت بناتا ہے. ایسا لباس جو تمہیں خوبصورت بناتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے، ان سب سے بہتر ہے. ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ سب کے سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اور کیوں ہیں یہ نشانیاں؟ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اور نصیحت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں. ٹھیک ہے، یذکرون اس کا مطلب کیا ہے؟ فیؤمنون فیہ، ہے نا، کہ وہ لوگ کیا کریں؟ ایمان لے آئیں ان چیزوں کو دیکھ کر کے. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہی کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا ای خلقناہ لکم، یعنی ہم نے لباس تمہارے لیے اتارا، مطلب کیا ہے؟ کہ تمہارے لیے پیدا کیا. یواری معنی کیا ہے؟ یسترو، ہے نا، کہ وہ لباس کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے. کس کو چھپاتا ہے؟ تمہاری شرمگاہوں کو. اور وہ لباس کیا کرتا ہے؟ تمہیں خوبصورت بناتا ہے. ٹھیک ہے. ریشن، ریشن کا معنی کیا ہے؟ ہوا ما یتجمل به من الثیاب، وہ کپڑا جو خوبصورت بناتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریش. ٹھیک ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى، لیکن تقوی کا لباس جو ہے، اب تقوی کا لباس کا کیا مطلب ہے؟ العمل الصالح، نیک اعمال. والسمت الحسن، اچھی عادتیں، ہے نا، اچھی عادتیں. یہ جو ہے لباس التقوی، اچھی عادتیں، نیک اعمال، یہ سب کیا ہے؟ ذالک خیر، یہ سب سے بہترین چیز ہے. ذالک من آیات اللہ، اور یہ سب چیزیں یعنی کپڑا اور ریش، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے قدرت کی دلائل ہیں. دلائل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قدرت کی کیا ہے؟ وہ پروف ہے نا. اور یہ چیزیں کیوں ہیں؟ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. اور نصیحت حاصل کر کے کیا کریں؟ فیؤمنون فیہ، اور وہ لوگ کیا کریں؟ ایمان لے آئیں. ٹھیک ہے، چلیں اب دیکھیں لباس. لباس کو کیا کہتے ہیں؟ گارمنٹ، ہے نا. لباس کو کیا کہتے ہیں؟ گارمنٹ، ہے نا. اور اس کے بعد یواری، کور اپ، ہے نا. یواری مطلب کیا ہوا؟ کور اپ، یعنی جسم کو ڈھکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہے؟ ریش. ریش، ریش کیا کہتے ہیں؟ فیدرز، ہے نا. وہ لباس جو انسان کو خوبصورت بناتا ہے.
اور تقوی، تقوی کا لباس تقوی کا مطلب کیا ہے؟ گاڈ فیئرنگ، ہے نا؟ التقوی یعنی اللہ کا خوف، ٹھیک ہے؟ فیئر آف گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور گاڈ فیئرنگ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں فیئر آف گاڈ، ٹھیک ہے؟ دونوں ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تقوی ہے، سمجھ گئے؟ گارمنٹ لباس، کور اپ، یواری، فیدرس ریش، اور گاڈ فیئرنگ التقوی۔ چلیں، اس کے بعد یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے ہم نے لباس بنا دیا اور یہ تم کرو، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب پھر انسانوں سے مخاطب ہو کر کے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، ہے نا؟ لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ یفتنن کا معنی کیا ہے؟ یذلن، کیا معنی ہے؟ یذلن، یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، یذلن، لا یفتننکم الشیطان۔ اب پھر مثال بھی دے رہے ہیں کیسے وہ فتنے میں ڈالتا ہے۔ کما اخرج ابویکم من الجنتی، جیسے کہ اس نے تمہارے باپ کو، ہے نا، تمہارے ماں باپ کو کہاں سے نکال دیا؟ جنت سے نکلوا دیا، ٹھیک ہے؟ جنت سے نکلوا دیا، ہے نا، شیطان نے۔ کیسے اب پھر کیا ہوا تھا؟ ینزع عنہما لباسہما، پھر ان دونوں سے ان کا کپڑا بھی اتروا دیا، ہے نا، ان کا لباس بھی اتروا دیا۔ اور یہ سب کس مقصد سے اس نے کیا؟ لیوریہما سواتہما، تاکہ ان دونوں کے سامنے ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے، کھول دے، ہے نا، دکھلا دے، ان کی شرمگاہوں کو دکھلا دے، ٹھیک ہے؟ یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بنو آدم، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو گمراہ کیا، ہے نا۔ ابوین، ابوین کے اندر دونوں آ جاتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں نا ابوان، یہاں پہ چونکہ یہ حالت نسبی میں ہے اس لیے ابوین ہے، ٹھیک ہے؟ ابوان، تو اس کے اندر اب اور دونوں ہی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اور دونوں آ جاتے ہیں ابوان میں، ہے نا، جسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پیرنٹس، کیا کہتے ہیں؟ پیرنٹس، ہے نا۔ چلیں، تو کما اخرج ابویکم من الجنہ، کس طرح تمہیں گمراہ نہ کر دے شیطان؟ جیسے کہ تمہارے والدین کو اس نے کیا، ہے نا، جنت سے نکلوا دیا، ان کے لباس کو اتروا دیا، ہے نا۔ اور کیوں اتارا؟ تاکہ ان کی شرمگاہوں کو ایک دوسرے کے سامنے دکھلا دے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، یرا، یرا کا، یرا میں جو ہوا کی ضمیر ہے، یہ ہوا کدھر لوٹ رہا ہے؟ یہ بتائیں، یہ ہوا کدھر لوٹ رہا ہے؟ شیطان کی طرف، ہے نا۔ کدھر لوٹ رہا ہے؟ شیطان کی طرف۔ انہو یراکم، بے شک وہ سے مراد کون ہے؟ شیطان، شیطان وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ، قبیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا پورا خاندان، ہے نا۔ من حیث، وہ کیا کر رہا ہے؟ من حیث، ایسی جگہ سے تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ اور اس کا قبیلہ، یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھ رہا ہے، من حیث، ایسی جگہ سے، لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی شیطان اور جو بھی ابلیس ہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، ہے نا۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے، ہے نا، شیطان کو بنا دیا، کیا بنا دیا؟ دوست بنا دیا۔ کس کا دوست بنا دیا؟ للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شیطان کو ہم نے کیا کیا؟ ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو یا بنی آدم لا یفتننکم، لا یفتننکم کا مراد کیا ہے؟ یذلنکم، یعنی شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ گمراہ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ای لا تتبعوہ، یعنی کہ اے بنی آدم تم شیطان کی اتباع مت کرو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم شیطان کی پیروی مت کرو، اس کو فالو مت کرو، ہے نا۔ فتفتنوا کما اخرج ابویکم بفتنتہ، ہے نا، اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ کو بھی فتنے میں ڈالا تھا، اور ڈال کر کے کیا کیا؟ انہیں جنت سے نکلوا دیا، ہے نا، اور ان کے لباس کو اتروا دیا،
اور ان کی جو شرمگاہ تھی اس کو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کروا دیا، دکھلا دیا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ بھی تمہیں دیکھ رہا، اور اس کا قبیلہ، اس کا جو پوری فوج ہے وہ پوری فوج بھی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اور کہاں سے دیکھ رہی ہے؟ ایسی جگہ سے دیکھ رہی ہے جہاں تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور تم کیوں نہیں دیکھ سکتے شیطان کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو اتنا باریک بنایا، اتنا پتلا بنایا ہے، اور اس کو کوئی کلر بھی نہیں دیا۔ اب جو آگ ہوتی، آگ سے شیطان کی پیدائش ہوئی نا، تو آگ کو اللہ نے کوئی کلر نہیں دیا ہے نا، اور اس کو اتنا ہلکا بنایا کہ تمہیں دکھائی ہی نہیں دیتے وہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو کوئی جسم اللہ نے عطا نہیں کیا ہے، اسی لیے وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ انا جعلنا الشیاطین اولیاء، ہم نے شیطان کو دوست بنا دیا۔ کس کا دوست بنا دیا؟ ان لوگوں کا جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے بالکل؟ جی بتائیں۔ جی سر الحمدللہ۔ چلیں بہت اچھا۔ اس کے بعد آگے آ جائیں 28ویں آیت میں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ جو ہے نا، یہ مکہ کے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی۔ کس کے بارے میں؟ مکہ کے لوگ، ٹھیک ہے، مکہ کے لوگ۔ چونکہ مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، اور حج میں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ننگے ہو کر حج کرتے تھے، ہے نا، مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگی، سب لوگ ننگے ہوتے تھے، ان کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ننگے ہو کر حج کرتے تھے، تو یہ ایک برائی ہے۔ اسی طرح وہ غلط کام کرتے تھے۔ غلط کام کیا تھے؟ جیسے وہ بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہے نا، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے تھے، تو یہ سب کیا تھا؟ فحش کام تھے، برے کام تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب اللہ کے رسول ان سے کیا کہتے تھے کہ تم لوگ یہ کیوں کرتے ہو، ہے نا، تم یہ مت کرو، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے اللہ کے رسول سے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور تم آج آ کر آئے ہو سامنے، اب بول رہے ہو کہ یہ مت کرو، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کہ جب وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ برے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، برے کام۔ وہ لوگ سے مراد کیا ہے؟ مکہ کے لوگ، ہے نا، قریش مکہ۔ جب وہ لوگ برے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، برے کام کون کون سے ہیں؟ جیسے کہ شرک ہے نا، اور کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف ہے، کیسے؟ عراتن، عرات کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ننگا ہو کر، ہے نا، بیت اللہ کا طواف ننگا ہو کر کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول منع کرتے تھے، تو وہ لوگ پھر اس کو وہی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ لوگ برے کام کرتے ہیں، قالوا، اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وجدنا علیہا آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے، مطلب یہی برے کام کرتے ہوئے، یہی چیزیں کرتے ہوئے پایا ہے، کہ ہمارے باپ دادا بھی بت پوجتے تھے، ہمارے باپ دادا بھی شراب پیتے تھے، ہمارے باپ دادا بھی ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے، ہم نے تو یہی پایا اپنے باپ دادا کو، اسی لیے ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہتے، اور پھر یہ بھی کہتے تھے واللہ امرنا بہا، کہ اللہ نے ہم کو اسی کے کرنے کا حکم دیا، یہی کرنے کا اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو دلیلیں ہوتی تھیں ان کی، کیا کہ ایک تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے اسی لیے ہم بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ دوسری بات کیا کہتے تھے کہ اللہ نے ہم کو یہی کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے ہم یہی کرتے ہیں، ہم بت پوجتے ہیں، ہم ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں، ہم کو اللہ نے یہی کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو دو بات ہو گئی، ہے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل، قل کا مطلب کیا ہے؟ ایھا النبی، یا ایھا النبی قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ بے شک اللہ تعالی برے کاموں کا حکم نہیں کرتا۔ فحشاء کا مطلب کیا ہے؟ برے کام، ہے نا، فاحشتن کی جمع ہے فحشاء، فحشاء کس کی جمع ہے؟ فاحشتن کی، ہے نا، یہ واحد ہے، یہ واحد ہے، اور یہ کیا ہے؟ جمع، ٹھیک ہے، فحشاء۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کیا کہنے بول رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ برے کام کا حکم نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جو تم جانتے ہی نہیں ہو، ما لا تعلمون، ہے نا، جس بات کو تم جانتے ہی نہیں ہو، تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ برے کام کرتے ہیں، جیسے کہ شرک ہے، شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ہے نا. وہ طوافہم بالبیت، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں کیسے؟ ننگے ہو کر. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ لا نطوف فی ثیابن، کہ ہم اس کپڑے میں طواف نہیں کریں گے، عصینا اللہ فیہا، جس کپڑے میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیا دلیل دیتے تھے وہ؟ ان سے کہا جاتا تم ننگے ہو کر کیوں طواف کرتے ہو جی؟ تو کہتے تھے کہ جس کپڑے میں ہم نے اللہ کا حکم توڑا ہو، ہے نا، اس کپڑے میں ہم کیسے طواف کرتے؟ وہ کپڑا تو ہمارا ناپاک ہو گیا، تو ہم اس میں کیسے طواف کریں گے؟ اس لیے ہم ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فنہو عنہا، تو پھر کیا کہا کہ پھر تم ان کو روکو، ہے نا. اللہ کے رسول ان کو روکنے لگے. قالوا وجدنا علیہا آبانا، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ کن لوگوں نے کہا بتائیں؟ کن قریش نے، ہے نا، مکہ کے لوگوں نے. ان لوگوں نے کیا کہا؟ وجدنا علیہا آبانا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا. فاقتدینا بہم، لہٰذا ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ہے نا. اور پھر وہ کیا کہتے تھے؟ واللہ امرنا بہا ایضا، کہ اللہ نے بھی ہم کو یہی کرنے کے لیے کہا ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، لہم قل لہم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ اللہ تعالیٰ برے کاموں کا حکم نہیں کرتا ہے. وتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب دیکھیں یہاں پہ فاحشتن، فاحشتن کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انڈیسنسی. کیا کہتے ہیں؟ انڈیسنسی. ایک ہوتا ہے ڈیسنسی اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے انڈیسنسی. ٹھیک ہے، فاحشتن، فاحشتن، ہے نا. اس کی جمع کیا ہے؟ یہاں پہ فحشا بھی ہے، اور کیا ہے اس کی جمع؟ اس کی جمع فواحش بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی جمع فاحشات بھی آتی ہے، فاحشات، ہے نا. اور اس کی جمع فحشا بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، سب اس کی جمع. چلیں، اس کے بعد کیا ہے؟ امارا. امارا کا معنی کیا ہوا؟ آرڈر، ہے نا، حکم دینا. امارا، ہے نا، امارا کا معنی حکم دینا، ہے نا. چلیں، اس کے بعد الفحشا، ہے نا. الفحشا کا معنی اور کیا ہوتا ہے؟ امورلیٹی. ایک ہوتا ہے مورلیٹی، مورلیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخلاقی چیزیں. اور امورلیٹی کا مطلب بد اخلاقی، یعنی برے اخلاق. ٹھیک ہے، بری عادتیں، ہے نا. الفحشا، بری عادتیں. ٹھیک ہے، اس کو یہاں پہ ہٹا دیجیے. بری عادتیں، ہے نا. الفحشا، بری عادتیں، برے اخلاق، اس کو کہتے ہیں الفحشا. تو اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ امورلیٹی. ٹھیک ہے، فاحشتن کو انڈیسنسی، فحشا کو امورلیٹی. چلے، تو کلیئر ہے یہ. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب آ جائیں 29 پر. کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ. قُلْ، کس سے کہا جا رہا ہے؟ قُلْ، قُلْ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ کہہ دیجئے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نا. قُلْ یا ایھا النبی، قل، کیا کہہ دیجئے؟ امر ربی بالقسط، کہ میرے سے رب نے آواز مجھے. کٹ جی، جاتا ہے، اسکرین آٹومیٹکلی مطلب جو ہے غائب ہو جاتا ہے اسکرین سے. تو آپ کے نیٹ ورک کا کچھ ایشو ہو سکتا ہے، کیونکہ اور سب لوگوں کو تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے. جی سر ابھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چلو. قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے. کس چیز کا حکم دیا؟ بالقسط، انصاف کا حکم دیا ہے نا. قسطن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عدل، انسان. انصاف، ہے نا. اور وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور کس چیز کا حکم دیا؟ کہ تم لوگ اپنے چہروں کو سیدھا رکھو. اقیمو کا معنی کیا ہے؟ سیدھا رکھو. کب سیدھا رکھو؟ عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت. ٹھیک ہے، ہر سجدے کے وقت، ہر نماز کے وقت کیا کرو؟ اپنے چہرے کو. مسجد سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مسجد نہیں، وہ والی مسجد، ماسک نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسجد سے مراد کیا؟ سجدہ، یعنی عبادت کے وقت اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو کیا کرو؟ سیدھا رکھو. بالکل. کدھر سیدھا رکھنے کا حکم ہے؟ کعبہ کی طرف، ہے نا.
چلیں، اور کس چیز کا حکم دیا؟ وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور تم اس کو پکارو. کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو، ہے نا، اللہ کو پکارو. ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی؟ اللہ کی طرف، رب کی طرف. تم اس کو پکارو کیسے، کس حالت میں پکارو؟ مخلصین لہ الدین، اس کے دین کے لیے خالص ہو کر پکارو، ہے نا، یعنی اس کے دین کے لیے بالکل ہر چیز سے اس کے دین کے لیے اپنے آپ کو آزاد کر لو، خالص کر لو، ہے نا، کسی اور کے ساتھ ملاوٹ مت کرو. وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما بدأکم تعودون. تو یہاں پہ سب سے پہلے کیا کہا؟ امر ربی بالقسط، میرے رب نے مجھے کس چیز کا حکم دیا؟ انصاف کا حکم دیا، ہے نا، عدل کا. پھر کہا وَأَقِیمُوا، وَأَقِیمُوا، ہے نا، مطلب کیا ہوا کہ سیدھا رکھو، ہے نا. اقیموا او قبلہ فقبلوا، اپنے چہرے کو بالکل سیدھا رکھو. کہاں سیدھا رکھو؟ عند کل مسجد، اللہ کی طرف بالکل سیدھا رکھو ہر نماز کے وقت، ہے نا، ہر مسجد کے وقت. ای اخلصوا لہ سجودکم، کیا مطلب ہوا کہ جو بھی تمہاری نماز ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، یعنی آپ کسی کو دکھانے کے لیے نہ پڑھیں. ودعوہ ای اعبدوہ، ودعوہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس سے دعا کرو، مانگو، اس کی عبادت کرو. کیسے عبادت کرو؟ مخلصین من الشرک، شرک سے پاک ہو کر، ہے نا، شرک سے پاک ہو کر. یعنی جب اللہ کی عبادت کرو تو اس عبادت کے اندر کسی اور کو شریک مت کرو. ٹھیک ہے، شرک سے پاک ہو کر عبادت کرو اللہ کی، ہے نا. چلو، اس کے بعد کیا فرمایا؟ ہاں، کما بدأکم ای خلقکم، ہے نا، کما بدأکم، جیسا اس نے تمہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کیا. ولم تکونوا شیئا، اور جس وقت اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اس وقت انسان کچھ بھی نہیں تھا. کچھ تھا یعنی زیرو سے، مطلب زیرو بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، مطلب کچھ تھا ہی نہیں. اللہ نے مٹی پیدا کی، پھر مٹی سے انسان کو بنایا، تو انسان کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کیا، ہے نا. کما بدأکم تعودون، تو جس طرح اس نے تمہیں ظاہر کیا، پیدا کیا، ویسے ہی وہ کیا کرے گا؟ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، ہے نا، دوبارہ اٹھائے گا. یہ اصل کیا ہے؟ یہاں سے جو ہے نا، یہاں سے یہ کیا ہے کہ مشرکین کہا کرتے تھے نا کہ ہم مر جائیں گے اور سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول کیا کہا کرتے؟ تم مرو گے پھر تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، تمہارا حساب لے گا، ہے نا. تو وہ کیا کہا کرتے تھے مشرکین کہ ہمارا حساب لے گا؟ ارے بھائی، جب بدن جل گیا، ہے نا، بدن مٹی میں مل گیا، بدن پانی میں بہہ گیا، تو پھر دوبارہ کیسے اللہ تعالیٰ ہم کو اکٹھا کرے گا، کیسے ہمیں زندہ کرے گا، ہے نا. تو اس کے جواب میں یہ آیت، یہ ٹکڑا ہے کیا؟ کما بدأکم، جیسا اس نے تمہیں اس وقت ظاہر کیا تھا، اس وقت پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، اللہ ہی نے تو انسان کو بنایا، انسان تو پہلے سے نہیں تھا، ہے نا. تو جس طرح اس وقت اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ویسے ہی وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے، اس بات کی بھی طاقت ہے اس اللہ کو کہ تم مٹ جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، پھر سے تم کو زندہ کر دے گا، پھر سے اٹھائے گا، اور پھر اٹھا کر کے کیا کرے گا؟ تمہارا حساب لے گا. ٹھیک ہے، تو وہ کب اٹھائے گا دوبارہ؟ ایعیدکم احیاء یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے بالکل؟ جی جی سر، کلیئر. ٹھیک. چلیں اب دیکھیں قسط، قسط کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جسٹس. کیا کہتے ہیں؟ القسط، جسٹس، ہے نا. اس کے بعد کیا ہے؟ مسجد. مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ پلیس آف ورشپ. ٹھیک ہے، لیکن مراد یہاں پہ پلیس آف ورشپ نہیں ہے. مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اس سے مسجد سے مراد کیا ہے بتائیں؟ مسجد سے مراد کیا؟ الصلاۃ. ٹھیک ہے، جی، الصلاۃ. اس کے بعد جی، اس کے بعد کیا ہے؟ مخلصین. مخلص، مخلص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مخلص ڈیووٹنگ، ہے نا، ڈیووٹ، یعنی بالکل اس کے لیے اپنے آپ کو فدا کر دو، اس کے پجاری بن جاؤ، کسی اور کی طرف تمہارا دھیان ہی نہیں جانا چاہیے، ہے نا. اس کے لیے اپنے آپ کو تم کیا بن جاؤ؟ اس کے ڈیووٹی بن جاؤ. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مخلص. مخلص. اس کے بعد کیا ہے؟ تعودون. تعودون کا معنی کیا؟ یو ول ریٹرن، ہے نا، یو ول ریٹرن، تم دوبارہ کیا ہوگے؟ واپس ہوگے، یعنی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، دوبارہ
لائے جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی 29ویں آیت. پھر آ جائیں یہاں پہ 30ویں آیت پہ. کیا ہے؟ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ. کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب دو گروپ ہو گئے ہیں. دنیا میں اللہ نے آدم کو بھیجا, آدم کی اولادیں ہوئی ہے نا, بہت ساری اولادیں پھیلی. پھیلتے پھیلتے اب دو طرح کے لوگ ہیں. کہ کون کون لوگ ہیں؟ ایک وہ گروپ ہے جو ہدایت پا گیا, ٹھیک ہے, جس نے اللہ کے احکام پر عمل کیا اور ہدایت پا گیا. وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. اور دوسرا وہ گروپ ہے جس کے اوپر گمراہی ثابت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, یعنی گمراہی ان کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے, اب ان کا کچھ نہیں ہونے والا, وہ ہدایت نہیں پائیں گے, ہے نا. اور ہدایت نہیں پائیں گے, لہٰذا اب یہ کون لوگ ہو گئے؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا جی ওরে বাবা সব জায়গায় গরু আছে, গরুর দামটাও আছে। মিউট করো میوٹ کر لے منڈل صاحب. منڈل جی چلیں. انہم اتخذوا الشیاطین, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا, ہے نا, دوست بنا لیا. اور کس کو چھوڑ دیا؟ من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پہ یہ گیپ ہو گیا ہے, یہ سب پورا ایسے. وَيَحْسَبُونَ, اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ انہم مہتدون, کہ یہ لوگ ہدایت پا چکے ہیں, ہدایت یافتہ ہیں. ٹھیک ہے, تو دو گروپ بن گیا نا. ایک گروپ وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے, جس کے پاس اللہ کی ہدایت آئی, اس نے اللہ کے احکام پر عمل کیا تو وہ ہدایت پا گیا. اب یہ دوسرا گروپ ہے جس کے بارے میں یہ پورا یہاں سے یہاں تک ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسرا گروپ کون ہے؟ جس کی گمراہی ثابت ہو چکی ہے, اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں, بلکہ یہ لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں, یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ خطرناک چیز ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہوں اور آپ کو احساس ہی نہ ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے نا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں, حالانکہ وہ کیا ہیں؟ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں. تو فریقن, فریقن کو انگلش میں کیا ہے؟ گروپ, ہے نا, فریقن گروپ. دوسرا کیا ہے نا, دوسرا کیا ہے؟ ضلالہ. ٹھیک ہے, تو اس کا معنی کیا ہے؟ ایرر. ضلالہ, الضلالہ, ایرر. اس کے بعد مہتدون, مہتدون کا معنی کیا؟ گائیڈڈ, ہے نا, مہتدون, مہتدون گائیڈڈ. ٹھیک ہے, چلیں. تو فریقن گروپ, الضلالہ ایرر, مہتدون گائیڈڈ. چلیں, اس کے بعد کیا ہے؟ یا بنی آدم, پھر اللہ کہہ رہے ہیں اے بنی آدم, اے آدم کی اولادو, خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہاں پہ مسجد سے مراد پھر کیا ہے؟ الصلاۃ. ٹھیک ہے, اے بنی آدم تم کیا کرو؟ زینت اختیار کرو, یعنی خوبصورت بنو, ہے نا. اب یہاں پہ زینت اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے الگ الگ مطلب لکھے ہیں. ٹھیک ہے, اب کسی نے لکھا کہ اچھا کپڑا پہنو, جو کپڑا پہن کے تم شادیوں میں جاتے ہو وہ کپڑا پہن کے مسجد جاؤ. تو کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے, لیکن جو بیسک بات وہ یہ ہے کہ یہاں پہ زینتن سے مراد یہ ہے کہ اپنی جو شرمگاہ ہے اس کو چھپاؤ, ستر عورت کو چھپاؤ. ستر عورت جانتے ہیں آپ لوگ؟ بتائیں, ستر عورت جان جی جی سر, مرد کا ستر عورت کیا ہے؟ ٹکنو ہے. پورا بتائیں کہاں سے کہاں تک؟ جی سر, مرد کا کہاں سے, ہاں, وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف ہاں سے لے کر ٹکنو تک. ہاں, ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک, ٹخنوں تک نہیں. ٹخنا کہتے ہیں پیر والا جو ہوتا ہے نا, یہ مان لیں یہ کیا ہے؟ یہ کوئی انسان ہے. ٹھیک ہے, یہ انسان ہے, یہ انسان ہے نا. یہ مان لیں اس کی کمر ہے, یہ کمر ہے مان لیں اس کی. ٹھیک ہے, اور یہ اس کا پاؤں ہو گیا, ہے نا. تو یہاں پہ جو ہوتا ہے نا, یہاں پہ جو ہم وضو میں دھوتے ہیں اس کو ٹخنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو یہاں پہ یہ چکری ہوتی ہے, چکری, اس کو گھٹنا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گھٹنا. ٹھیک ہے, تو مرد کا جو ہے وہ مان لیں یہ ناف ہے اس کا, تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس کا ستر عورت ہے. نماز کے اندر اتنا جگہ چھپانا ضروری ہے. اگر اس میں اتنی جگہ میں سے, اس میں سے
اگر 3 انگلی کے برابر کوئی بھی حصہ کھل جائے نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ لوگ بہت سارے لوگوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں مسجد میں، لڑکوں کو خاص طور سے، وہ ٹی شرٹ اور جینس پہن کے آتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو ٹی شرٹ اوپر چڑھ جاتی ہے، جینس نیچے ہی چلا جاتا ہے، اور ان کا پیٹھ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں کا ویسے پیٹھ کھلتا ہے نماز میں، ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ستر عورت کھل جاتا ہے ان کا، اور ستر عورت کا چھپانا فرض ہے نماز میں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے یہ؟ جی سر۔ ہاں، اور عورتوں کا ستر عورت کیا ہے؟ اس کی ہتھیلی، چہرہ اور پاؤں، پاؤں مطلب جو اتنا حصہ وضو میں دھوتے ہیں، ان 3 جگہوں کو چھوڑ کر اس کا پورا جسم ستر عورت ہے، پورے جسم کا نماز میں چھپانا فرض ہے نا؟ عورت کا اگر بال کھلا رہ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یا عورت نے ایسا دوپٹہ ڈال رکھا ہو سر پہ کہ اس کے بال نظر آ رہے ہوں، بدن نظر آ رہا ہو، اس کا ہاتھ دکھ رہا ہو، ٹھیک ہے، بہت پتلا کپڑا ہے، ہاتھ دکھ رہا ہے، اس کا بال دکھ رہا ہے، تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ اسی طرح مرد نے اگر اتنا پتلا کپڑا پہن رکھا ہے کہ اس کا ستر عورت نظر آ رہا ہے باہر سے، ہے نا، اس کا جانگ دکھ رہا ہے، اس کا جو ہے ناپ کے نیچے کا حصہ نظر آ رہا ہے، تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو مرد کا ستر عورت، عورت کی ستر عورت، دونوں کا نماز میں چھپانا فرض ہے۔ تو یہاں پہ خذوا زینتکم سے مراد کیا بتایا گیا کہ خذوا زینتکم سے مراد کیا ہے؟ یستر عورتکم، یعنی ستر عورت چھپانا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شادی میں جو کپڑا پہن کے جاتے ہیں، کوٹ پینٹ ٹائی یا شیروانی اور سب پہن کر کے مسجد جائیے، یہ مطلب نہیں ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ بہتر لباس پہنیے، صاف ستھرا لباس ہو، اور آپ کا ستر عورت چھپا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہے نا؟ ہر نماز کے وقت کیا کرو؟ زینت اختیار کرو۔ پھر آگے کیا کہا؟ کلو، کھاؤ، جتنا من چاہے اتنا کھاؤ، ہے نا؟ وشربو، اور پیو، ولا تسرفو، لیکن اسراف مت کرو۔ اسراف مطلب کیا ہوتا ہے؟ حد سے زیادہ خرچ کرنا، ٹھیک ہے؟ حد سے زیادہ خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں اسراف، یعنی جتنے کی ضرورت نہیں تھی اس سے زیادہ۔ اب جیسے آپ شادی وادی میں جاتے ہوں گے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کھانا ہے تھوڑا سا، ہے نا، اور آپ نے کیا کیا؟ پلیٹ بھر کے لے لیا پورا، آدھا کھایا، آدھا چھوڑ دیا، آدھا پھینکایا ڈسٹ بین میں۔ عام طور پہ ہوتا ہے شادیوں میں، بتائیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جی جی سر۔ ہوتا ہے نا، اسی کو کہتے ہیں اسراف۔ اللہ نے فرمایا کہ کلو، کھاؤ پیو، لیکن اسراف مت کرو، ٹھیک ہے؟ اسراف، جتنا تمہیں ضرورت ہو اتنا ہی لو، اتنا ہی کھاؤ، ہے نا؟ چلے، پھینکو مت، ضائع مت کرو کھانے کو۔ ان اللہ، ہے نا، انہ لا يحب المسرفین، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے نا؟ چلیں، وہی چیزیں یہاں پہ ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم ما یستر عورتکم۔ خذوا زینتکم سے مراد کیا ہے؟ کہ تم اپنی ستر عورت کو چھپاؤ، جس حصے کا چھپانا فرض ہے نماز میں۔ کب چھپاؤ؟ عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت چھپاؤ، ہے نا؟ چاہے تم نماز میں ہو، چاہے طواف میں ہو، یعنی جب طواف کعبہ کر رہے ہو اس وقت بھی ستر عورت کا چھپانا فرض ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ کلو وشربو ما شئتم، جو تم چاہو کھاؤ پیو، لیکن بس اتنا دھیان رکھو کہ حد سے زیادہ خرچ مت کرو، لا تسرفو، ہے نا، خرچ نہیں کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا ہے۔ چلیں، اب دیکھیں یہاں پہ زینتن، زینتن کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اڈورنمنٹ، کیا کہتے ہیں؟ زینتن، کیا کہتے ہیں؟ اڈورنمنٹ، ہے نا؟ کلو آپ جانتے ہیں، ہے نا، کل معنی کیا ہے؟ ایٹ، ہے نا؟ اس کے بعد اشرب معنی کیا ہے؟ ڈرنک۔ ولا تسرفو، بی ناٹ ایکسیسو، کیا کہتے ہیں؟ ولا تسرفو، لا تسرفو، ہے نا؟ سب کچھ کرو لیکن بی ناٹ ایکسیسو، حد سے زیادہ نہیں، ہے نا؟ چلے، مسرفون، مصرف کسے کہتے ہیں؟ ایکسیسو، ہے نا؟ مصرف ایکسیسو، ٹھیک ہے؟ چلے، اس کے بعد 32ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے، ہے نا، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کس سے کہہ دیجئے؟ من حرم زینت اللہ، اس شخص سے کہہ دیجئے جو اللہ کی زینت کو حرام کہتا ہے۔ اصل بات یہ ہوئی تھی
آج بھی آپ ہندوستان میں دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے سادھو ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم اسی رنگ کا کپڑا ہم گیروا ہی کپڑا پہنیں گے، ہم اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے، ہے نا۔ کوئی کہہ دے کہ ہم جو ہے کوئی حلال چیز ہے، دودھ نہیں پئیں گے کبھی، ہے نا، دودھ کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ کوئی یہ کہے کہ ہم کبھی خوشبو نہیں لگائیں گے، خوشبو کو اپنے اوپر حرام کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی کہے ہم بالے نہیں کاٹیں گے، جیسے سکھ لوگ ہوتے ہیں وہ بال ہی نہیں کاٹتے ہیں، ہے نا۔ اب چاہے ان کے بال میں جوئی ہو جائے، گندگی بھر جائے، کچھ بھی ہو جائے، بال نہیں کاٹیں گے، ٹھیک۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی زینت کو حرام کرنا، یعنی اللہ نے جس چیز کی اجازت دی ہے اس کو تم نے اپنے اوپر حرام کر لیا کہ ہم یہ کام کریں گے ہی نہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، ہم گندے رہیں گے، ہم مہینہ مہینہ نہیں نہائیں گے تو اللہ خوش ہوگا ہم سے، کہ اس کو دیکھو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے اس لیے یہ ایسے رہتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس چیز کو اللہ نے صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے تو اس کو تم کرو، ہے نا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ من حرم زینت اللہ، کہ اللہ کی زینت کو جس نے حرام کر دیا، التی اخرج لعبادی، اس زینت کو جو زینت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے نا، جس کی اجازت دی ہے۔ اور وہ زینتیں کیا ہیں؟ والطیبات من الرزق، اچھے اچھے کھانے ہیں، اچھے کپڑے ہیں، ہے نا۔ ان چیزوں کو جس نے اپنے اوپر حرام کر لیا تو آپ یہ کہہ دیجئے اے نبی، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، ہے نا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر ایمان لائے، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالص کر دیا، ٹھیک ہے، خالصۃ یوم القیامہ۔ کذالک نفصل الآیات لقوم، اب دیکھیں یہاں پہ قل کیا ہے؟ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، جیسے کہ لباس ہے، اچھی چیزیں ہیں، یا ایسی چیزیں جن سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ لطف اٹھاتا ہے نا، لطف اٹھاتا ہے، جیسے خوشبو ہے، سینٹ ہے، یہ صرف چیزیں، ٹھیک ہے، یا کھانے پانے پینے کی کوئی اچھی چیز ہے، جیسے آپ کو من کر رہا ہے کہ ہم مٹن کھائیں، اور آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہم مٹن نہیں کھائیں گے، حالانکہ اللہ نے اس کو کیا کیا ہے؟ تمہارے لیے حلال کیا، پھر بھی تم اپنے اوپر کیا کر رہے ہو؟ اس کو حرام کر رہے ہو، تو یہ سب صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں چلیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، کہ اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی آیتوں کو تفصیل سے، اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا؟ من حرم زینت اللہ، کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا؟ یہاں پہ من جو ہے وہ کیا ہے؟ سوالیہ ہے۔ من کیا ہے؟ سوالیہ ہے، تو اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ من کیا ہے یہاں پہ؟ بتائیں جلدی سے، من کیا ہے؟ سوالیہ ہے نا، کوشچن ہے اس کے اندر، کہ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا، ہے نا۔ وہ کون سی زینت؟ وہ زینت جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، ہے نا، اپنے بندوں کے لیے جس زینت کو، جس اچھی چیزوں کو پیدا کیا تھا، اور جو رزق، اچھے رزق اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا تھا، اس کو کس نے حرام کر دیا؟ کون ہے جو اس کو حرام کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آئی آیت کی نہیں آپ کو؟ جلدی سے بتائیں۔ جی، یہ سمجھ میں آیا؟ جی سر، کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں، عبادن، عبادن کو کیا کہتے ہیں؟ سرونٹس، عباد، سرونٹس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طیبات، طیبات کو کیا کہیں گے؟ گڈ تھنگس، ہے نا، طیبات، گڈ تھنگس۔ اس کے بعد حیات الدنیا، ورلڈلی لائف، کیا کہیں گے؟ الحیات الدنیا، کیا ہے؟ ورلڈلی لائف، ہے نا، ورلڈلی لائف۔ اس کے بعد یوم القیامہ، یوم القیامہ کو کیا کہتے ہیں؟ ڈے آف ریزرکشن، ہے نا، یوم القیامہ، یوم القیامہ، ڈے آف ریزرکشن۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی ورڈز آتے ہیں یوم القیامہ کے لیے، لیکن آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، اس کے بعد کیا ہے؟ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ کہہ دیجئے، اوپر کیا تھا؟
کہ جو اچھی چیزیں تھیں اس کو لوگوں نے حرام کر رکھا ہے، جبکہ اصل بات کیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش، کہ میرے رب نے حرام کیا کیا ہے، الفواحش، بری چیزوں کو حرام کیا ہے نا، برے گناہوں کو حرام کیا ہے۔ وہ گناہ ما ظہر منہا وما بطن، وہ گناہ چاہے ظاہری ہو، ہے نا، نظر آنے والے گناہ ہو، یا باطنی ہو، یعنی تمہارے دل میں ہو وہ گناہ، ٹھیک ہے۔ باطنی گناہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کسی سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو حسد جو ہے یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، اور یہ باطنی گناہ ہے، نظر نہیں آتا ہے کسی کو، لیکن کیا ہے؟ یہ بھی گناہ ہے نا، باطنی گناہ۔ اور ظاہری گناہ جیسے آپ نے کسی کو گالی دے دی، آپ نے کسی پر ظلم کر دیا، آپ نے کسی کا زمین چھین لیا، کسی کا سامان چھین لیا، ہے نا، کسی کا مرڈر کر دیا، تو یہ ظاہری گناہ ہے نا۔ باطنی گناہ جیسے آپ کسی سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ہے نا، کسی کے لیے آپ سازش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ باطنی گناہ ہے۔ چلیں، تو انما حرم ربی الفواحش، اللہ نے کیا کیا؟ گناہوں کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو چاہے باطنی گناہ ہو۔ اسی طرح کیا ہے؟ الاثم، ہے نا، گناہ، وہ گناہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے۔ دیکھیں فواحش اور اسم میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، دیکھیں اس کو سمجھیں آپ، یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، الفواحش، دوسرا کیا ہے؟ الاثم۔ اسم کے اندر ہوتا ہے معصیت اللہ، کیا ہوتا ہے؟ معصیت اللہ، ہے نا، یعنی اللہ کی نافرمانی۔ اللہ کی نافرمانی کا مطلب کیا ہوا؟ حقوق اللہ، حقوق اللہ میں کوتاہی، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہے نا، کوئی انسان نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ الاسم ہے، ٹھیک ہے۔ روزے کا حکم دیا، روزہ چھوڑا، الاسم ہے۔ فواحش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہ دنیاوی گناہ کہہ دیں اس کو، ہے نا، یا کبیرہ گناہ بھی، کبیرہ گناہ کو بھی فواحش کہتے ہیں۔ دنیاوی گناہ میں جس میں کوئی دوسرا انسان بھی انوالو ہو آپ کے ساتھ، جیسے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا، اس میں اس کو آپ حقوق العباد کہہ سکتے ہیں، جس کا ایفیکٹ سوسائٹی پر پڑتا ہے، جس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ سماج پر، جس کا اثر سماج پر پڑتا ہے۔ جیسے کیا ہے؟ جیسے کیا ہے؟ کیا ہو گیا یہ؟ جیسے زنا، ہے نا، چوری، ٹھیک ہے، اسی طرح حسد، ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فواحش میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے یہ؟ چلیں، تو یہ اسم ہے نا۔ اس کے بعد ہے والبغیہ، ٹھیک ہے۔ والبغیہ معنی کیا ہے؟ ظلم، یعنی کسی کے اوپر ظلم کرنا، ہے نا، بغیہ معنی کیا ہے؟ الظلم، الظلم، ٹھیک ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا۔ والبغی بغیر الحق، یعنی ناحق کسی کے اوپر ظلم کرنا۔ آپ کا کوئی رشتہ دار تھا، آپ نے اس کی زمین ہڑپ لی ہے نا، آپ کا کوئی دوست تھا، آپ نے اس کا کوئی سامان چھین لیا، تو یہ کیا ہے؟ ناحق کسی کے اوپر ظلم کرنا۔ آپ نے کسی کا مرڈر کر دیا بغیر کسی وجہ کے، ٹھیک ہے، تو یہ ناحق ظلم کرنا کسی کے اوپر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ البغیہ، ہے نا۔ تو اللہ نے کیا کیا حرام کیا؟ فواحش کو حرام کیا، ہے نا۔ اس کے بعد گناہ کو، وہ گناہ جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ گناہ حرام کیے۔ اور کیا اللہ نے حرام کیا؟ البغیہ، ظلم کو حرام کیا۔ اور کیا حرام کیا؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اس کو بھی اللہ نے حرام کیا، ٹھیک ہے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ سلطانن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دلیل، کیا ہوتا ہے؟ دلیل۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے اس میں کتنی چیزوں کو ذکر کیا؟ الفواحش ایک، ہے نا، اسم دو، البغیہ تین، ٹھیک ہے، تشرکو چار، اس کے بعد کیا؟ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ کتنا ہو گیا؟ پانچ۔ تو پانچ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ہے نا، پانچ چیزوں کو اس میں اللہ نے کیا کیا؟ حرام کیا، سمجھ گئے یہ؟ جی، چلیں، اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں فواحش کا مطلب کیا ہے؟ امورٹلائزز، امورٹلائز، ہے نا، امورٹلائز، فواحش۔ اس کے بعد
ما ظہر منہا وما بطن، ہے نا، اسم سین، ٹھیک ہے، اسم کیا ہے؟ سین، الاسم۔ دیکھیں ما بطنا کا معنی کیا ہے؟ ما بطن کنسیلڈ، یعنی جو کیا ہو، چھپا ہوا ہو، ہے نا، اسم سین۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آپریشن، البغیو معنی کیا ہے؟ آپریشن، البغیو آپریشن، ہے نا، آپریسر بولتے ہیں نا، آپریسر، ظالم کو کیا بولتے ہیں؟ آپریسر۔ تو البغیو آپریشن۔ سلطانن، سلطانن کا معنی کیا ہے؟ اتھارٹی، کیا ہے؟ سلطان، اتھارٹی، ٹھیک ہے، اتھارٹی۔ سمجھ گئی؟ کلیئر ہے بالکل؟ جی بتائیں، کلیئر ہے؟ جی سر۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک مدت متعین کر کے۔ اجل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مدت، اجل معنی ہو مدت، یعنی ٹائم۔ ہاں ایک ٹائم ہم نے کیا کر رکھا ہے اس کے لیے؟ مقرر کر رکھا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کا ٹائم آ جائے گا، ہے نا، یہاں پہ ٹائم سے مراد کیا ہے؟ موت، ہے نا، موت کا وقت۔ تو جب ان کا ٹائم آ جائے گا لا یستأخرون ساعتا، تو وہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کر سکیں، یعنی ایک لمحہ بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ولا یستقدمون، اور نہ ہی وہ ایک بھی لمحہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مطلب اگر 9:10 پر 9:10 1 سیکنڈ پر کسی کو موت آنی ہے تو 9:10 1 سیکنڈ پر ہی اس کو موت آئے گی، 2 سیکنڈ نہیں ہوگا وہ، اور نہ ہی وہ 0 سیکنڈ ہوگا، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ آگے جائے گا نہ ہی پیچھے آئے گا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک کے لیے ہم نے ایک ٹائم بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹائم جیسے ہی آئے گا وہ اس کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، ہے نا۔ اب دیکھیں امتن کو کیا کہتے ہیں؟ نیشن، امتن کو کیا کہتے ہیں؟ نیشن، ٹھیک ہے۔ اجل، اجل کا معنی کیا ہے؟ ٹائم، ٹائم بھی اور ٹرم، ٹرم بھی کہہ سکتے ہیں نا، ٹرم اور ٹائم دونوں، اجل۔ اس کے بعد کیا ہے؟ لا یستأخرون، کیا معنی ہوا؟ will not delay، یعنی وہ ڈیلے نہیں ہوگا، لا یستأخرون، ہے نا، will not delay۔ ساعتن، ساعتن کا معنی یہاں پہ سنگل آور بھی ہو سکتا ہے اور سنگل سیکنڈ کچھ ہو بھی ہو سکتا ہے نا، ایک لمحہ بھی، ہے نا۔ ولا یستقدمون، لا یستقدمون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ برنگ اٹ فارورڈ، یعنی وہ آگے بڑھا دینا، تو آگے بھی نہیں بڑھیں گے اور پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے، کچھ نہیں ہوگا، ہے نا، ایگزیکٹ ٹائم پہ اس کو موت آئے گی۔ چلے، بہت اچھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے بنو آدم، اما یأتینکم رسل منکم، اے بنی آدم، کیا ہم نے تمہارے درمیان رسول نہیں بھیجے، ہے نا، کیا ہم نے تمہارے درمیان رسول نہیں اتارے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے پاس میری آیتوں کو، میری نشانیوں کو بیان کرتے۔ کیا ہم نے تم پر ایسے رسول ہم نہیں اتارے جو میری نشانیوں کو، میری آیتوں کو تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اللہ نے اتارے یا نہیں اتارے؟ بالکل اتارے، ہے نا۔ تو پھر اللہ نے کہا فمن اتقا، تو لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے میرے رسولوں کی باتیں سنی اور کیا ہوا؟ تقوی اختیار کیا، فمن اتقا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، وہ اصلح، اور اچھے کام کیے، اچھا عمل کیا، فلا خوف علیہم، یہ علیہم ہے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ہے نا، کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ لوگ کیا ہوں گے؟ غمگین ہوں گے، نہ ہی سیڈ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ 2 ورڈ آیا، ایک آیا خوف، خوف، اور ایک ہوتا ہے حزن، حزن، ہے نا، ٹھیک ہے، حزن۔ تو یہ بتائیں خوف جو ہوتا ہے وہ پیچھے گزری ہوئی چیز پر ہوتا ہے یا آگے آنے والی چیز کے لیے ہوتا ہے؟ بتائیں، آپ کو ڈر ہے تو ڈر آگے کا ہوتا ہے یا پیچھے کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا یا پاسٹ کا؟ کس کا ڈر ہوتا ہے؟ فیوچر کا ہوتا ہے نا، فیوچر کا ڈر۔ تو یہ لوگ جب تک دنیا میں رہیں گے تو ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کسی سے یہ ڈریں گے نہیں، ہے نا، کوئی فیئر نہیں ہوگا ان کو لائف میں۔ ولا ہم یحزنون، اور جب یہ لوگ مر کر آخرت میں آئیں گے
تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا. تو جب جنت مل جائے گی تو ان کو اپنے پاسٹ کا غم بھی نہیں ہوگا. غم کہاں ہوتا ہے؟ غم ہمیشہ کس کا ہوتا ہے؟ پاسٹ کا ہوتا ہے نا. جی آپ روتے ہیں کس کے لیے؟ پاسٹ کے لیے روتے ہیں، ہے نا، پاسٹ کا غم ہوتا ہے. تو یہ لوگ جب تک دنیا میں رہیں گے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ہے نا. اور جب یہ مر کر آخرت میں پہنچیں گے تو ان کو غم بھی نہیں ہوگا. غم کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری تھی، ہے نا. تو سب کچھ اچھا اچھا مل رہا ہے تو غم بھی نہیں ہوگا ان کو، ہے نا. تو یحزنون کا تعلق کس سے؟ آخرت سے. اور خوف کا تعلق کس سے؟ دنیا سے. ٹھیک ہے، چلے. اب یہاں پہ وہی لکھ دیا ہے، خوف کو کیا کہتے ہیں؟ فیئر، ہے نا، فیئر. اس کے بعد حزن کو کہتے ہیں گریف. کیا کہتے ہیں؟ گریف. حزن، حزن، گریف، ہے نا، یعنی غم. غم، ٹھیک. تو نہ ہی ان کو کسی طرح کا ڈر ہوگا اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا غم ہوگا. اور غم کہاں نہیں ہوگا؟ آخرت میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب دوسرا ٹائپ کا آدمی. ایک تو انہوں نے بتا دیا فرسٹ ٹائپ آف، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے رسول کیا ہے، اپنی آیتیں لے کر آئے، میری آیتیں لے کر انہوں نے بیان کیا پبلک کے سامنے. تو جن لوگوں نے ان کی بات کو مان لیا، ہے نا، تو ان پر خوف نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا. اب جو دوسرے لوگ ہیں، والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، کہا کہ نہیں نہیں یہ سب فیک ہے، یہ سب جو تم بتا رہے ہو یہ سب ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ایسا جنہوں نے کہا. وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور جن لوگوں نے تکبر کیا، یہ کہا کہ یہ جو ہے نا اتنا چھوٹا آدمی، بتاؤ کل کا لونڈا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ کو مانو اور یہ کرو اور وہ کرو، ہے نا، ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ہم سردار ہیں، ہم کیسے تمہاری بات مان لیں گے، ہے نا، تم تو چھوٹے بچے ہو. ٹھیک ہے، غریب کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم کیسے مان لیں. تو جن لوگوں نے تکبر کیا، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، کہاں جائیں گے؟ جہنم. اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہاں وہی کہہ رہے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا ای تکبروا عنہا، جنہوں نے کیا کیا؟ تکبر اختیار کیا. فلم یؤمنوا بہا، اور ایمان نہیں لائے، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے اسی میں رہیں گے. اصحاب النار کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ کمپینینس آف فائر، آف دا فائر، ہے نا. نار فائر، اور اصحاب کے معنی کمپینینس. ٹھیک ہے، تو اصحاب النار کمپینینس آف دا فائر. چلیں اب تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں نا، 2-3 منٹ کا. میں بھی پانی پی لوں ذرا، اجازت ہے؟ یس سر. ٹھیک. جی ویلکم بیک. چلے اب کیا ہے اگلی آیت میں؟ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہی بتا رہے ہیں کیا؟ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی. فمن اظلم، تو جن لوگوں نے بھی کیا کیا؟ اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا. افترا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ الزام لگانا، بہتان لگانا. ٹھیک ہے، کہ کوئی نئی چیز ایجاد کر دینا. ٹھیک ہے، اللہ کے اوپر کسی بات کو، کسی نئی بات کو منسوب کر کے بولنا کہ اللہ نے ایسا بولا تھا، اللہ نے ایسے کرنے کہا تھا، ہے نا، جبکہ اللہ نے اس کا حکم ہی نہیں دیا. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ افترا. ٹھیک ہے، فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، تو جس نے اللہ کے اوپر کیا کیا؟ جھوٹی چیز اللہ کے ساتھ منسوب کر دی. او کذب بآیاتی، یا کیا کیا؟ اللہ کی آیتوں کو، اس کی نشانیوں کو جھٹلایا، ہے نا. تو یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، تو یہ وہ لوگ ہیں، ہے نا، جن کو کیا ہے؟ ان کا حصہ، وہ حصہ ان کو مل جائے گا. من الکتاب، کتاب سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ لوح محفوظ. کیا مراد ہے کتاب سے؟ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں آپ کو، دیکھیں. کتاب سے مراد کیا؟ لوح محفوظ. لوح محفوظ کسے کہتے ہیں بتائیں جلدی سے.
लौहे महफूज किसे कहते हैं? लौहे महफूज जी जिसमें कुरान हिफाजत में था। देखें, लौहे महफूज जब अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है ना, दुनिया में नहीं भेजा था। दुनिया में जितने भी इंसान क़यामत तक आएंगे उनकी रूहों को अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया था, और फिर हर एक की किस्मत लिख दी। किस्मत है ना, तकदीर। तकदीर अल्लाह ताला ने लिख दी। तो जहाँ जिस जिस चीज के ऊपर वो जहाँ पे वो तकदीर लिखी हुई है इंसानों की, उसे क्या कहते हैं? लौहे महफूज। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लौहे महफूज। तो इंसान दुनिया में आएगा, वो क्या खाएगा, है ना, कैसे खाएगा, कैसे कमाएगा, कैसे जिंदगी गुजारेगा, किससे शादी होगी, है ना, कब मरेगा, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में लिख दी हैं। ठीक है ना, लौहे महफूज में लिख दी हैं। तो जो जो चीज अल्लाह ने लौहे महफूज में लिख दी है वो तो उसको दुनिया में मिलेगी, चाहे वो अच्छा अमल करे चाहे बुरा अमल करे। अब जैसे अंबानी है, अंबानी तो वो बनेगा, बिलीनियर बनेगा वो, है ना, चाहे वो अल्लाह को माने चाहे ना माने। समझ रहे हैं? फिरौन बादशाह बनेगा, चाहे वो अल्लाह को माने चाहे ना माने, क्योंकि वो लौहे महफूज में उसके लिए लिख दिया गया है। तो जो चीज लौहे महफूज में लिख दी गई है तो वो उसके हिस्से में पहुंच कर रहेगी, है ना। नसीब का माना क्या है? किस्मत। ठीक है। तो उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम, ये वो लोग हैं जिनका नसीब वो चीजें पा लेगा, मिनल किताब, जो कहाँ है? किताब में है। किताब से मुराद क्या? लौहे महफूज, है ना। जो लौहे महफूज में जो चीज लिखी हुई है उसके लिए वो हिस्सा उसको मिल जाएगा। ठीक है, चाहे उसने क्या किया हो, अल्लाह की आयतों को झुटलाया हो। ठीक है ना। चलो, अब दुनिया में तो उसे वो हिस्सा मिल गया। अब आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? हत्ता इदा जाअतहुम रुसुलुना। यहाँ पे रसूल से मुराद रसूल नहीं है। रसूल से मुराद क्या है? नबी नहीं है, बल्कि क्या है? अल मलाइका। क्या है? मलाइका, है ना, मलाइका। और ये कौन से मलाइका है? मलाइकतुल मौत। ठीक है, वो मलाइका जो मौत के वक्त इंसान की रूह कब्ज करने आते हैं। साउंड बहुत आहिस्ता है सर। अब ठीक है? जी सर, अभी ठीक है। ठीक है। तो वो मलाइका जो मौत के वक्त इंसान की रूह कब्ज करने के लिए आते हैं, वो मुराद है यहाँ पे रसूल से, है ना। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? हत्ता इदा जातहुम रुसुलुना, यहाँ तक कि जब हमारे फरिश्ते उसके पास आएंगे। यतवफ़ौनहुम, किस लिए आएंगे? यतवफ़ौनहुम, उसको मौत देने के लिए, उसको वफात देने के लिए। वो लोग क्या करेंगे? उसको वफात दे देंगे। ठीक है। फिर वो लोग कहेंगे, कौन लोग कहेंगे? फरिश्ते कहेंगे। कालू से मुराद कौन है? फरिश्ते। फरिश्ते क्या कहेंगे उससे? ऐनमा कुंतुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, कि वो लोग कहाँ हैं जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे। वो लोग कहाँ हैं? है ना, फरिश्ते कहेंगे उस इंसान से कि वो लोग कहाँ हैं जिसे तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे। ठीक है। कालू, ये कालू है, ठीक है, ये अलग अलग हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो कालू, तो वो लोग कहेंगे, कौन लोग कहेंगे? जिनकी रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ते आए हैं, जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों को झुटलाया है, वो लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? ज़ल्लू अन्ना, उनको भी एहसास हो जाएगा कि हमने जिंदगी में अल्लाह को जो झुटलाया है ना, अल्लाह की बात नहीं मानी, ये हमने गलत किया। लिहाजा वो क्या कहेंगे मौत के वक्त? कि ज़ल्लू अन्ना, वो लोग हमसे गायब हो गए। ज़ल्लू का माना क्या है यहाँ पे? गाबू। क्या माना है? गाबू। वो लोग हमसे गायब हो गए। कौन लोग? कौन लोग गायब हो गए जी? पता है कौन लोग गायब हो गए? जी, ज़ल्लू अन्ना, वो लोग हमसे गायब हो। कौन लोग? जिनको हम अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे, जिनकी हम पूजा किया करते थे, है ना। तो हम जिनकी पूजा किया करते थे वो लोग हमसे गायब हो गए हैं। वशहिदू अला अनफुसिहिम, और फिर यही लोग अपने बारे में ये गवाही देंगे। अला अनफुसिहिम, अपने बारे में, अपने ऊपर ये लोग गवाही देंगे। क्या? अन्नहुम कानू काफिरीन, कि ये लोग काफिरीन में से हैं। ये लोग क्या है? कुफ्र करने वाले थे। ये लोग क्या थे? अल्लाह के साथ कुफ्र करने वाले, अल्लाह का इनकार करने वाले थे। ठीक है जी।
تو اللہ نے کیا فرمایا اس آیت میں، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، تو جس نے اللہ کے اوپر، جس نے ظلم کیا، کیسے ظلم کیا؟ اللہ کے اوپر جھوٹی بات اس نے اللہ کے بارے میں کہی یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو یہ لوگ کتاب کے اندر سے اپنا حصہ تو پا لیں گے، لیکن جب ان کے پاس فرشتے آئیں گے، کون سے فرشتے؟ موت کے فرشتے آئیں گے ان کو موت دینے کے لیے، تو وہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ وہ کہاں ہے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کیا کرتے تھے، جن کو تم پکارا کرتے تھے؟ تو یہ لوگ، یہ کافر لوگ کہیں گے کہ ضلوا عنا، کہ ہمارے جو بھگوان تھے، ہے نا، ہم جن کی پوجا کیا کرتے تھے وہ ہم سے غائب ہو گئے ہیں، ہمیں ملے ہی نہیں وہ، ہے نا۔ اور وہ پھر یہ بھی گواہی دیں گے کہ ہاں ہم جو ہے اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے تھے، ہے نا۔ یہ ساری باتیں وہ اپنی موت کے وقت کہیں گے، لیکن موت کے وقت بولنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ بتائیں، کوئی فائدہ ہوگا ان کو بولنے سے؟ یہ ساری چیزیں کوئی فائدہ نہیں، ہے نا، ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ چلے، تو افطرا کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انوینٹس، کیا کہتے ہیں؟ انوینٹس، ہے نا۔ اس کے بعد جھوٹ کو کیا کہتے ہیں؟ کذیبن، کذیبن کو کیا کہتے ہیں؟ لائی، یہ تو آپ جانتے ہوں گے، ہے نا، لائی۔ نصیبن، نصیبن کو کیا کہتے ہیں؟ پوشن، یعنی ان کو وہ پوشن تو ملے گا، ہے نا، جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے کتاب میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کتاب، کتاب کا یہاں پہ لکھا ہوا اسکرپچر، ہے نا، کتاب اسکرپچر، ٹھیک ہے۔ مراد کیا ہے اس سے بتائیں، مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ، ہے نا، مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ چلیں، اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں، تدعون، تدعون کا معنی کیا ہے؟ کالنگ، کیا معنی ہے؟ کالنگ، پکارنا، ہے نا، تدعون۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کافرین، کافرین، کافرین کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈس بلیورس، کیا کہتے ہیں؟ ڈس بلیورس، کافرین، ٹھیک ہے۔ کافر کو کیا کہتے ہیں؟ ڈس بلیور۔ تو دو چیز ہوتی ہے، بلیور، بلیور کسے کہتے ہیں؟ مومن کو، ہے نا، مومن کو کیا کہیں گے؟ بلیور، اور کافر کو ڈس بلیور، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہے یہ بالکل؟ بتائیں جلدی جی سے۔ کلیئر۔ چلیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ادخلوا فی امم، کہ تم لوگ اس امت میں داخل ہو جاؤ، کس امت میں؟ قد خلت من قبلکم من الجن والانس، جو تم سے پہلے، من قبلکم تم سے پہلے، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، فی النار جہنم میں جا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ انسان کافر جو ہے مر کے جائے گا اللہ کے پاس، ہے نا، یہ انسان جب مر کے جائے گا اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ادخلوا فی امم، اس امت میں تم بھی داخل ہو جاؤ، کس امت میں؟ جو امت تم سے پہلے جہنم میں جا چکی ہے، اور اس امت میں کون کون لوگ تھے؟ جنات بھی تھے اور انسان بھی تھے، ٹھیک ہے۔ کلما دخلت امت، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اب تو اللہ نے حکم دے دیا کہ جہنم میں جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جب، کلما، جب کوئی امت داخل ہوگی، کہاں داخل ہوگی؟ بتائیں، کہاں داخل ہوگی؟ جہنم میں۔ ہاں، جہنم میں جب کوئی امت داخل ہوگی، لعنت اختہا، تو وہ اپنی بہنوں پر لعنت بھیجے گی۔ اختن سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ بتائیں جلدی سے، جو آپ کو سمجھ میں آتا ہو۔ اختن سے مراد اور اپنے مطلب جو ہے اس کے ساتھ ساتھی سے مراد ہے۔ نہیں، جو امتیں پہلے جا چکی ہیں جہنم میں نا، وہ مراد ہیں اختن سے، ٹھیک ہے۔ اور جی لعنت اختہا، تو وہ اپنی بہنوں کو لعنت، مطلب کیا ہے؟ جو امتیں پہلے، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ وہ سب کے سب، ہے نا، جمیعاً، وہ سب کے سب، فیہا، اس میں، کس میں؟ جہنم میں، ہے نا، فی الناری، یہاں تک کہ وہ سب کے سب اس میں کیا ہو جائیں گے؟ ادارکو، جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلے امتیں جہنم میں جا چکی تھی وہ تو پہلے سے تھیں، پھر بعد میں جو امتیں بھیجی جائیں گی جہنم میں، جو قوم جہنم میں ڈالی جائے گی،
وہ ساری قومیں جب اکٹھا ہو جائیں گی، ایک جگہ جمع ہو جائیں گی جہنم میں، تب کیا ہوگا؟ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالت اخراہم، تو جو بعد میں آنے والی، ان میں سے بعد میں اخیر میں آنے والی جو قومیں ہوں گی، وہ کہیں گی، کس سے کہیں گی؟ لِأُولَاهُمْ، اپنے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گی، ہے نا، جو امتیں پہلے جا چکی ہیں جہنم میں، ان کے بارے میں کہیں گی۔ کیا کہیں گی ان کے بارے میں؟ ربنا هؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہ بات کون کہے گا؟ بعد میں آنے والی قوم کہے گی۔ کس کے بارے میں کہے گی؟ اپنے سے پہلے جو قوم جہنم میں جا چکے اس کے بارے میں کہے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم، تو کیا کہے گی؟ اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، لہذا آتیہم عذابا ضعفا من النار، یہ نار ہے، ٹھیک ہے، نار ہے، یہ مس پرنٹ ہو گیا ہے۔ ہم، تو کیا کہے گی کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہذا آپ، اے اللہ تعالیٰ، آپ ان لوگوں کو جہنم کا دگنا عذاب دیجیے۔ عذاباً ضعفاً، ضعفن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دگنا، ہے نا، اسی سے بنا ہے مضاعف، آپ نے پڑھا ہوگا فعل مضاعف، ہے نا، اسی سے بنا ہے۔ تو ضعفن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈبل، دگنا، ہے نا۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا آپ ان کو دگنا عذاب دیجیے، ٹھیک ہے۔ چلیں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ چپ رہو، ہے نا، صرف ان کو دگنا عذاب نہیں ملے گا، تم کو بھی ڈبل عذاب ملے گا، ہر ایک کے لیے ڈبل عذاب ہے، ضعف، ہر ایک کے لیے ڈبل عذاب ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، لیکن تم لوگ جانتے نہیں ہو، ہے نا، تم لوگ جانتے نہیں ہو، اور اگر جانتے ہو تو مانتے نہیں ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو یہ لوگ جو کہا کرتے تھے نا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو مورتی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم کیسے نہیں کریں گے، ہے نا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا، اب تم آئے ہو بتانے کے لیے کہ نہیں نہیں مورتی پوجا حرام ہے، ہاں؟ تم آئے ہو بتانے کے لیے، ہم نے تو، اب ہمارے باپ دادا کیا بیوقوف تھے؟ وہ تو یہی کرتے تھے، ہاں، تمہارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے، تو کیا وہ بیوقوف تھے؟ یہ تو دنیا میں کہہ دیا ان لوگوں نے، لیکن جب مرنے کے بعد جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ، یہ جو ہمارے باپ دادا ہے نا، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ہے نا، لہٰذا آپ ان کو ڈبل عذاب دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو صرف تمہارے باپ دادا کو نہیں دیں گے، تم کو بھی ڈبل عذاب دیں گے، سب کو ڈبل عذاب ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ تم لوگ کیا ہے؟ مانتے نہیں ہو، جانتے نہیں ہو، ٹھیک ہے نا۔ چلیں اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہے؟ اممن، اممن کے لیے کیا ورڈ آیا؟ کمیونٹیز، کیا آیا؟ کمیونٹیز، اممن، ہے نا۔ چلیں اس کے بعد انس، انس کے لیے کیا ورڈ آیا؟ مین کائنڈ یا ہیومن بینگ، ہے نا، الانس والجن، انس کے لیے کیا ہے؟ مین کائنڈ یا ہیومن بینگ۔ النار، ہیل، ہے نا، دوزخ کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ہیل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ورڈ آیا؟ ہاں، کلما، ہے نا، کلما، کلما کا مطلب کیا؟ ایوری ٹائم، جب جب، ٹھیک ہے، کلما، جب جب، ایوری ٹائم۔ اخراہم، اخراہم کا مطلب کیا؟ لاسٹ آف دیم، اخراہم کا کیا معنی ہے؟ لاسٹ آف دیم، یعنی جو بعد میں آئے۔ اولاہم، اولاہم کا کیا معنی ہے؟ فرسٹ آف دیم، اولاہم، اولاہم، فرسٹ آف دیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عذابن ضعفن، ضعفن کا معنی ہو گیا ڈبل، عذابن کے معنی چیسٹسمنٹ بھی ہوتا ہے، پنشمنٹ بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عذابن ضعفن، ٹھیک ہے، تو چیسٹسمنٹ بھی ہوتا ہے عذاب کا معنی، اور پنشمنٹ بھی ہوتا ہے، تو ضعفن کا معنی ڈبل ہوتا ہے، ڈبل، دگنا۔ چلیں تو یہ تو ہو گیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا کہ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کو ڈبل ڈبل ملے گا، کوئی سنگل نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، سب کو ڈبل عذاب۔ تو یہ سن کر کے جو پہلے لوگ تھے، ہے نا، باپ دادا جو تھے، وہ کیا کہیں گے؟ قالت اولاہم لِأُخْرَاهُمْ، ہے نا، لِأُخْرَاهُمْ،
وہ لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے والے لوگ اپنے پچھلے لوگوں سے کہیں گے، یعنی اپنے بچوں سے، اپنے فالوورز سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، کہ تم لوگوں کے لیے ہم پر، ہے نا، کوئی فضیلت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا کہیں گے کہ ہماری وجہ سے تم گمراہی میں پڑے، اس کی وجہ سے تم کو کوئی چھوٹ نہیں ملے گی، ہم کو جتنا عذاب ملے گا اتنا تم کو بھی ملے گا، ہے نا، تم کو کوئی چھوٹ نہیں ملنے والی ہے، تمہارے لیے عذاب کم نہیں ہوگا، ہے نا. وہی کہیں گے قالت اولاہم لاخراہم، پہلے والے لوگ اپنے پچھلے لوگوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، کہ تم لوگوں کے لیے بھی ہمارے خلاف کوئی امتیاز، کوئی فضیلت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، فذوق العذاب، تو تم سب کے سب عذاب چکھو، عذاب کا مزہ لو. کس وجہ سے عذاب تم کو مل رہا ہے؟ بما کنتم تکسبون، کہ جو کام تم کر کے آئے ہو، ہے نا، اس چیز کی وجہ سے جو تم لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے کیا ہے؟ تم لوگ عذاب چکھو. ٹھیک ہے جی. وہی یہاں کہنا وقالت اولاہم لاخراہم، کہ پہلے والے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، کہ تم لوگوں کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. لأنکم لم تکفروا بسببنا، اس لیے کہ تم لوگوں نے ہماری وجہ سے کفر نہیں کیا ہے بلکہ اپنی وجہ سے کیا ہے. فنحن وانتم سواء، تو تم اور ہم برابر ہیں، دونوں کو برابر عذاب ملے گا. ٹھیک ہے نا. چلے اب دیکھیں فضل کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ ایڈوانٹیج. کیا کہیں گے؟ فضل ایڈوانٹیج، کہ تم کو کوئی ایڈوانٹیج ملنے والا نہیں ہے کہ تم بعد میں آئے ہم پہلے آئے، برابر ملے گا دونوں کو. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ؟ جی جی چلو. اس کے بعد کیا ہے؟ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور کیا کیا؟ تکبر اختیار کیا. لا تفتح لهم ابواب السماء، ابواب السماء، سماء سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ الجنہ. ٹھیک ہے، آگے آ بھی رہا ہے. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یعنی جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں کیے جائیں گے. کس وقت تک؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ اونٹ کیا ہو؟ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے. سمن کیا کہتے ہیں؟ سوئی کا ناکا سمجھتے ہیں؟ سوئی ہوتی ہے نا، سوئی دھاگا جس سے ہم کپڑا سیتے ہیں، سوئی، ہے نا، تو اس کے اندر دھاگا ڈالنے کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ بنا ہوا ہے نا، ہوتا ہے نا سوراخ، ایک چھوٹا سا جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے. اس سوراخ کو سمن بولتے ہیں، سمن بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں؟ سمن، ہے نا. اور اسی کو اردو میں ہم لوگ ناکا بولتے ہیں. آپ کے ہاں، آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ جی ہاں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ چھید بھی بولتے ہیں سر. ہاں، چھید، سوئی کا چھید کہہ لو. ٹھیک ہے. تو اونٹ جو ہے کبھی سوئی کے چھید میں گھس سکتا ہے؟ یہ بتائیے. کوئی اونٹ ہے وہ سوئی کے چھید میں گھس سکتا ہے؟ نہیں سر. نہیں گھس سکتا. تو جس طرح اونٹ سوئی کے چھید میں نہیں گھس سکتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، وہ بھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اصل یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. اس کو، اس بات کو بیان کرنے کے اللہ نے ایسا اسلوب اختیار کیا. کیا کہا؟ کہ ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ہے نا. ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی وہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ کیا ہو؟ سوئی کے چھید میں داخل ہو. خیاط کسے کہتے ہیں؟ سوئی کو. ٹھیک ہے، تو سوئی کے چھید میں کبھی اونٹ گھس ہی نہیں سکتا، لہٰذا وہ بھی کبھی جنت میں جائیں گے ہی نہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ بدلہ دیا کرتے ہیں نا، سزا دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے اب وہی چیز یہاں پہ بھی لکھی گئی ہے.
क्या लिखा हुआ है, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अय तकब्बरू अन्हा फलम युमिनू बिहा, वो लोग ईमान नहीं लाए, हमारी आयतों को झुटलाया, तो क्या होगा, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा। तो एक नई चीज ये बता रहे हैं कि इज़ा उरिज बि अरवाहिहिम, जब उनकी रूह मौत के बाद, मरने के बाद आसमान पर ले जाई जाएगी, फयुहबित बिहा इला सिज्जीनिन, तो उसकी रूह को एक जेल में डाल दिया जाएगा। कहाँ डाल दिया जाएगा, एक जेल में। बिखिलाफिल मुमिनी, है ना, मोमिन के खिलाफ, यानी मोमिन के रूह को जेल में नहीं डाला जाएगा, बल्कि जो काफिर होगा उसकी रूह को जेल में डाल दिया जाएगा। फतुफत्तहु लहु व युसादु बिरूही, लेकिन जो मोमिन होता है उसकी रूह के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, है ना, खोल दिए जाते हैं। वो इला इला समा इस साबियाती, और वो आसमान का दरवाजा खोलकर उसको कहाँ पहुंचा दिया जाता है, 7वें आसमान पर। तो जो मोमिन की रूह होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मोमिन की रूह आसमान के दरवाजे दरवाजे से 7वें आसमान पर ले जाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो काफिर की रूह होती है, काफिर की रूह आसमान के दरवाजे के बजाय जेल में कैद कर दी जाती है, ठीक है। वो जेल में कैद कर दिया। अब जेल क्या कैसी होती है, क्या होता है, वो अल्लाह को पता, हमें नहीं पता, ठीक है। वला यदखुलून अल जन्नह, और ये काफिर लोग कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। हत्ता यलीजा यदखुला, यलीजा माना यदखुला, यलीजा यदखुला, हत्ता यदखुला, है ना, हत्ता यदखुल अल जमल फी सम्मिल खियात सुकबुल इबरा। खियात, सम्मुल खियात का माना क्या हुआ, सुकबुल इबरा, यानी सुई का छेद, सुई का सुराख। वह गैर मुमकिन, और ये गैर मुमकिन है, यानी ऊंट का सुई के छेद में घुसना गैर मुमकिन है। इसी तरह इन लोगों का, काफिरों का जन्नत में जाना भी गैर मुमकिन है। वकदालिका नज्जिल जज़ा, है ना, वकदालिका अल जज़ा नज्जिल मुजरिमीन बिल कुफ्र, कुफ्र की वजह से मुजरिमीन को ऐसे ही अल्लाह ताला सजा देते हैं। अब देखें, अल जन्ना, ये सॉरी अस्समाउ, अस्समाउ का माना क्या है, हेवन, है ना, अस्समाउ, अस्समाउ हेवन, ठीक है। अल जमलु, क्या माना, कैमल, ठीक है। उसके बाद सम्मुल खियात, इसका माना क्या है, आई ऑफ निडल, सम्मुल खियात, आई ऑफ निडल, है ना। चलें, उसके बाद मुजरिमीन, मुजरिमीन अल मुजरिमीन, इसका माना क्या हुआ, सिनफुल, यानी गुनाह करने वाले, ठीक है। मुजरिमीन का माना सिनफुल, ठीक है। चलें, अब ये लोग जहन्नम में तो डाल दिए जाएंगे। अब जहन्नम में इनके लिए क्या होगा, लहुम मिन जहन्नम मिहाद, मिहाद, मिहाद का माना क्या है, फिराश, यानी बिस्तर। जहन्नम में उनके लिए बिस्तर है। वमिन फौकिहिम गवाश, और उस बिस्तर के ऊपर ओढ़ने के लिए उनको क्या मिलेगा, आग का आग का चादर, क्या मिलेगा, गवाश, गवाश अगतियतुम मिनन नार, आग का ओढ़ना मिलेगा। किसका ओढ़ना, यानी उनका जो बिछाने वाली चीज होगा, उनका जो बिछौना होगा, वो भी क्या होगा, आग का, और जो ओढ़ेंगे वो ऊपर से चादर, वो भी आग की, ठीक है। तो बेड भी उनका क्या है, मिहाद का माना बेड, है ना, बेड भी आग का। वमिन फौकिहिम गवाश वकज़ालिका नज्ज़ि ज़ालिमीन, और इसी तरह हम जालिमीन को बदला दिया करते हैं, ठीक है ना। तो मिहादुन, मिहादुन को क्या कहते हैं, बेड, है ना, मिहादुन। और गवाश, गवाश को क्या कहते हैं, कवरिंग, यानी ओढ़ना, जो ओढ़ने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है उसको क्या कहते हैं, गवाश।
ٹھیک ہے، غباش. اور میہاد کو عربی میں کیا کہیں گے؟ فراش. اور غباش کو عربی میں کیا کہیں گے؟ اغطیۃ من النار. ٹھیک ہے، اغطیۃ من النار. کلیئر ہے جی. اس کے بعد کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے. ابھی تک تو کس کے بارے میں بتایا؟ جو لوگ ایمان نہیں لائے، کافر رہے. اب بتا رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. لا نکلف نفسا الا وسعها. کیا معنی ہوا؟ کہ ہم ان کو اتنی ہی چیزوں کا مکلف بنائیں گے جتنی ان کو طاقت ہوگی. لا نکلف نفسا، ہم ان کو کیا، ان کی جان کو مکلف نہیں بنائیں گے، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے برابر. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا؟ کہ ہم اس کو اتنی ہی چیزوں کا اتنی ہی رسپانسبلٹی دیں گے جتنا وہ اٹھا سکے. ہے نا؟ جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ہے نا، ان کو وہی کام کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے جتنا وہ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا ہے. ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، ہے نا، ظلم نہیں کرتا ہے کسی کے اوپر، بلکہ اتنی ہی کام کرنے کے لیے، اتنا ہی عمل کرنے کے لیے کہتا ہے جتنا وہ کر سکتے ہیں آسانی سے. ٹھیک ہے، تو پھر آگے کیا کہا اللہ نے؟ اولئک اصحاب الجنہ، اور یہ لوگ کون ہیں؟ جنت میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور جنت کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، اسی کو یہاں بتایا. کیا بتایا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها. وسعها سے مراد کیا ہے؟ طاقتها من العمل. ٹھیک ہے، طاقتها من العمل، کہ جتنی ان کو عمل کرنے کی طاقت ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ اتنا ہی مکلف بناتا ہے. مکلف بنانا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داری دینا، رسپانسبلٹی دینا. یعنی اتنی ہی رسپانسبلٹی دیتا ہے جتنا وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب دیکھیں عامل الصالحات، اس کو کیا کہیں گے؟ رائٹیس ڈیڈس. ہے نا، عمل صالح، عمل صالح، رائٹس ڈیڈ. وسعہن، وسعہ میں ہے نا، وسعن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیپیسٹی، یعنی جتنی کیپیسٹی ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے، اتنا ہی اللہ ان کو ان سے کام لیتا ہے، اتنا ہی کرنے کا حکم دیتا ہے. اب جیسے کیا ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہے، ٹھیک ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو کیا کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے؟ نہیں. جتنا اللہ نے اس کو طاقت دیا، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے، بیٹھ کر پڑھ لے. سو کر لیٹ کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے، لیٹ کر پڑھ لے. یعنی جتنی طاقت ہے اس کے اندر اتنا ہی پر عمل کرے وہ. ٹھیک ہے، تو یہی مطلب ہے اس کا. اصحاب الجنہ کا کیا معنی ہے؟ کمپینینس آف پیراڈائز. اصحاب النار کا ہم نے کیا پڑھا تھا میننگ؟ کمپینینس آف، بتائیں جلدی سے، کیا بتایا تھا؟ کمپینینس آف، جی، اصحاب النار کا کیا بتایا تھا شکیب صاحب؟ رانگ سائڈ نہ کیا؟ النار، النار کا معنی کیا ہے؟ ہیل یا فائر. ٹھیک ہے، النار، ہیل مطلب جہنم. بولتا ہے نا گو ٹو ہیل، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ گو ٹو ہیل، جہنم میں جاؤ. ٹھیک ہے، جہنم میں جا. ہاں، تو ہیل، النار ہیل. اسی طرح النار فائر بھی ہوتا ہے، جہاں پہ آگ کے میننگ میں ہو وہاں پہ فائر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ جہنم کے میننگ میں ہو وہاں پہ ہیل ہوتا ہے. تو اصحاب الجنہ پیراڈائز، ہے نا، جنت کو کیا کہتے ہیں؟ پیراڈائز. کیمپینینس آف پیراڈائز. اصحاب النار ہوگا تو کیمپینینس آف ہیل یا کیمپینینس آف فائر. ٹھیک ہے، دونوں ہی کہہ سکتے ہیں. چلیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اب یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں کیسے رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک بات اور کہہ رہے ہیں آگے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جنت میں جو انسان جائے گا تو بتائیں جنت میں جانے والے کے اندر کوئی بری عادت باقی رہے گی؟ بتائیں، جو آدمی جنت میں رہے گا اس کے اندر کوئی بری عادت نہیں ہوگی، ہے نا، کوئی بری عادت نہیں ہوگی. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس وہی ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ.
غلن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ حقدن. حقدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کینہ، حسد. ٹھیک ہے، تو حسد، کینہ، یہ سب جو ہے انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور انسان کے دل میں حسد کینہ ہوتا ہے، وہ دوسرے کو اپنے سے بہتر دیکھتا ہے تو اس کے اندر جلن ہوتی ہے کہ وہ کیوں ہم سے اچھا ہے. تو جب مومن جنت میں جائے گا تو اس کے دل کے اندر کے کینے کو، حسد کو، ان سارے چیزوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. جنت میں کوئی کسی سے نہیں جلے گا. ٹھیک ہے، سب خوش رہیں گے، کسی کے اندر کینہ نہیں رہے گا. کیونکہ کینہ ایک ایسی بیماری ہے. آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ کے پاس بہت آرام ہے، اے سی والے روم میں آپ رہتے ہیں، بہترین گاڑی ہے آپ کے پاس، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں کینہ کی بیماری ہے تو آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں. کیونکہ جہاں آپ اپنے سے تھوڑا سا بہتر کو دیکھیں گے آپ جلنے لگیں گے کہ سالہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، یا اللہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، میرے پاس وہ کیوں نہیں، اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس کیوں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ سکون میں نہیں رہ سکیں گے اگر آپ کے دل میں کینہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ جنت میں سب سکون تو ہے، لیکن اگر کینہ والا انسان جنت میں چلا گیا تو ان سارے سکون کے درمیان بھی اس کو سکون نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، وہ دیکھے گا کہ ہم کو یہ والا مرتبہ ملا ہے، اور جو شہید تھا اس کو تو ہم سے اونچا مرتبہ مل گیا، جو نبی تھے ان کو تو اور اونچا مرتبہ مل گیا. تو اب وہ جلتا رہے گا. ٹھیک ہے، وہ جلتا رہے گا. تو پھر وہ سکون میں رہے گا یا تکلیف میں رہے گا؟ بتائیں. تکلیف میں رہے گا وہ، ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ جنت میں جانے والوں کے دلوں سے غل کو نکال دیں. غل، اس کو حقد بھی کہتے ہیں، اسی کو حسد بھی کہتے ہیں، اسی کو کینہ کہتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے جی. تو وہی اللہ نے کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم کیا کریں گے؟ ان کے سینوں سے کس کو نکال دیں گے؟ کینہ کو نکال دیں گے، غلن کو نکال پھینکیں گے. ٹھیک ہے، تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے نیچے سے، ان کے پاؤں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خوبصورت نہریں بہ رہی ہوں گی. وقالو، اور وہ لوگ کہیں گے، کون لوگ کہیں گے؟ جنتی لوگ کہیں گے، اصحاب الجنہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. الحمد للہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس کی ہدایت عطا کی. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو کیا ہم یہ نعمتیں حاصل کر پاتے؟ نہیں حاصل کر پاتے. اسی لیے وہ کیا کہیں گے؟ یہ ساری نعمتیں دیکھ کے وہ کہیں گے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. ٹھیک ہے، پھر وہ کہیں گے وما کننا لنہتدی، اور ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا. ٹھیک ہے، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول، ہمارے رب کے نبی، ہمارے رب کے پیغمبر حق بات لے کر آئے، ہمارے پاس آئے، ہے نا. اللہ نے ہم ان کو بھیجا. ونو، تو پھر اس کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی، اور اس ہدایت کی وجہ سے آج ہمیں یہ جنت ملی، جس جنت کے اندر اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ونودو ان تلکم الجنت ورثتموها بما کنتم. ونودو، آواز لگائی جائے گی. آواز لگانے والے کون ہوں گے؟ فرشتے ہوں گے. ٹھیک ہے، فرشتے آواز لگائیں گے، کیا کہیں گے؟ ان تلکم الجنہ، کہ یہ جنت تمہارے لیے ہے. اورثتموها، تمہیں یہ جنت کیا کر دی گئی؟ سونپ، تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو، ہے نا. کیوں تمہیں یہ جنت دی گئی ہے؟ بما کنتم تعملون، اس چیز کی وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے تم اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو. ٹھیک ہے نا. ہاں، تو نزع کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ریموو. نزعنا، نزع، ریموو. اس کے بعد کیا؟ غلن، ہے نا. غلن، غلن کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ریسنٹمنٹ. کیا کہتے ہیں؟ ریسنٹمنٹ. اسی کو حقدن کہتے ہیں عربی میں، ہے نا. غلن، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حقدن. ٹھیک ہے، حقدن. چلیں، اس کے بعد کیا ہے؟ انہار. انہار کا معنی ریورس، ہے نا. نہرن کی جمع ہے، نہرن جمع انہار، کیا ہے؟ ریورس. اس کے بعد کیا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پریز ٹو اللہ. کیا کہتے ہیں؟
अल्हम्दुलिल्लाह को बताएं, प्रेज टू अल्लाह, है ना। चले, उसके बाद अल हक, अल हक का इंग्लिश क्या है? ट्रूथ। क्या है? अल हक, अल हक ट्रूथ, ठीक है ना, अल हक ट्रूथ। तो नज़ा रिमूव, गिल्लुन रिसेंटमेंट, है ना, नहरुन जमा अनहार रिवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह प्रेज टू अल्लाह, अल हक ट्रूथ। ठीक है, क्लियर है ये जी। ओके। उसके बाद आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, अब जन्नत वाले भी जन्नत में चले गए, जहन्नम वाले जहन्नम में चले गए, सारा हो गया, है ना। ऊपर हमने पढ़ लिया जहन्नम वाले कैसे जहन्नम में गए, जन्नत वाले कैसे जन्नत में गए। अब इन दोनों के आपस में बातचीत शुरू होती है। क्या शुरू होती है बातचीत? वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, ये जो जन्नत वाले लोग हैं, जन्नती जो हैं, ये जहन्नमियों को पुकारेंगे, आवाज देंगे। क्या आवाज देंगे, क्या कहेंगे जहन्नमियों से? अनकद वजदना मा वादना रब्बुना हक्का, कि हमने पाया, क्या पाया? हक पाया, सच पाया। किस बात को सच पाया? मा वादना रब्बुना, जिस बात का हमारे रब ने हमसे वादा किया था, प्रोमिस किया था। तो जो प्रोमिस हमसे रब ने किया था, जो वादा किया था, उसको हमने क्या पाया? हक्कन, सच पाया उसको, है ना। फिर फिर क्या कहेंगे? फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक्का, फिर जहन्नमियों से क्या कहेंगे कि क्या तुमने भी उस चीज को हक पाया जो तुम्हारे रब ने वादा किया था, है ना। तुम कहते थे हमारे फलां भगवान है, हमारे फलां भगवान है, कि तुम्हारे जो ये भगवान है, उन्होंने जो तुमसे वादा किया था, क्या वो तुमने सच पाया? क्या हक पाया तुमने उसको? ठीक है जी। फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक्का, नहीं, तो क्या तुमने, तुम्हारे रब ने जो तुमसे वादा किया था, उसको सच पाया? कालू नाम, वो लोग कहेंगे हाँ। फअज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम, मुअज़्ज़िनुन के माने क्या होता है? ऐलान करने वाला, है ना, ऐलान करने वाला, अनाउंसर। तो उनके दरमियान, यानी जन्नत और जहन्नम की बात चल रही होगी, उसी दरमियान एक फरिश्ता, है ना, एक फरिश्ता, आवाज लगाने वाला फरिश्ता आवाज देगा, है ना, अनाउंस करेगा। क्या कहेगा? अल्लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, कि अल्लाह की लानत हो जालिमीन पर, जालिमीन पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत हो जालिमीन पर। ठीक है, ये कौन कहेगा? मुअज्जिन कहेगा। और वो मुअज्जिन कौन होगा? फरिश्ता होगा, वो कोई फरिश्ता होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, मुअज्जिनुन, मुअज्जिनुन के लिए क्या वर्ड आया? अनाउंसर, है ना, मुअज्जिन। बैनहुम, बैनहुम का माना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुअज्जिन, अनाउंसर। बैनहुम, एमंग देम, एमंग देम, उनके दरमियान। ठीक है, उसके बाद लानतुल्लाह, लानतुल्लाह का माना क्या? कर्स ऑफ अल्लाह, है ना। लानतुल्लाह क्या माना? कर्स ऑफ अल्लाह, कर्स ऑफ अल्लाह, लानतुल्लाह। चले, और जालिमीन की इंग्लिश क्या है? हम कई बार बता चुके हैं, क्या इंग्लिश है जालिमीन की? जी, रॉन्ग डूअर्स, है ना। क्या है? रॉन्ग डूअर्स, कल हमने पढ़ा था कई बार, हम इसीलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं ना, हमने बताया था आपको, जालिमीन रॉन्ग डूअर्स, इविल डूअर्स। ठीक है, चले, अरशद साहब म्यूट कर ले, अरशद साहब म्यूट कर ले। ठीक है, शुक्रिया। उसके बाद क्या? अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह व यबगूनहा इवजा व हुम बिल आखिरति काफिरून। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। जालिमीन कौन है? जो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। व यबगूनहा इवजा, और वो क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं? टेढ़ापन पैदा करना चाहते हैं, है ना। रास्ते को भटकाना चाहते हैं, रास्ते से क्या करना चाहते हैं? भटकाना चाहते हैं। वहुम बिल आखिरति काफिरून, और आखिरत का क्या करते हैं ये लोग? इनकार करते हैं, है ना। आखिरत का इनकार करते हैं, नहीं मानते आखिरत को, कहते हैं हम नहीं मानते, मरने के बाद हिसाब देना हम नहीं मानते,
ہے نا, ہم جنت میں جائیں گے نہیں مانتے, جہنم میں جائیں گے نہیں مانتے, کچھ نہیں مانتے. وہم بالآخرۃ کافر, یہ سارے لوگ کیا ہیں, ظالم ہیں. ٹھیک ہے, الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون. ٹھیک ہے, یصدون الناس عن سبیل اللہ, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, ہے نا, یعنی اللہ کے دین سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا أَن يَطْلُبُونَ السَّبِيلَ عِوَجًا, اور یہ لوگ ایسا راستہ تلاش کرتے ہیں جو سیدھا نہیں ہو, ٹیڑھا راستہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ ٹیڑھے راستے پر چلتے ہیں, ہے نا, اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, آخرت کا انکار کرتے ہیں. کافرون, آخرت کا انکار کرتے ہیں. کافرون کی انگلش کیا ہے, کافرون کی انگلش کیا ہے, ایون ڈوئر. ڈس بلیور, ہے نا, ڈس بلیور. ظالمون کا ایول ڈوئرس یا رانگ ڈوئرس, اور کافرون کا ڈس بلیورس. مومنون کا بلیورس. ٹھیک ہے, Believer. بلیورس اور ڈس بلیورس. ٹھیک ہے, مومن کا الٹا کافر. چلے, ہاں دیکھیں, سبیل اللہ, سبیل اللہ کا معنی کیا ہے, سبیل اللہ وے آف اللہ, ہے نا, سبیل اللہ وے آف اللہ. اوورٹیڈ, اوورٹیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اوورٹیڈ کا مطلب یہ سدھ ہونا, ہے نا. نہیں, اوورٹیڈ ہے عوجن. ٹھیک ہے, عوجن. اس کے بعد کیا ہے, آخرتن. آخرہ, آخرہ کو کیا کہتے ہیں انگلش میں, ہیئر آفٹر. کیا کہتے ہیں, آخرتن ہیئر آفٹر. تو یہ ورڈ بہت یوز ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کے ایگزام میں آ جائے, ہے نا. آخرہ ہو گیا, یوم القیامہ, حیات الدنیا, تو اس طرح کے الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آخرہ کو کیا کہتے ہیں انگلش میں, ہیئر آفٹر. آفٹر. جی, چلے اس کے بعد آ جائیں آگے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ. اب کیا بتا رہے ہیں, اب دیکھیں, یہ جو سورہ آراف ہے نا, سورہ آراف, وہ کیوں ہے نام, وہ آ گیا. اب یہاں پہ آراف کا تذکرہ آ گیا. کیا کہہ رہے ہیں, وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ, جنت اور جہنمیوں کے درمیان. ہما کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے, اصحاب الجنہ اور اصحاب النار کی طرف. ٹھیک ہے, تو وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ, ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے. حجاب کا مطلب کیا ہوتا ہے, آڑ, ہے نا, آڑ ہے ان دونوں کے درمیان, یعنی بیچ میں کوئی دیوار ہے, کوئی چیز ہے جو دونوں کے درمیان پارٹیشن کا کام کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے, پارٹیشن کا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. اب دیکھیں, آراف کا لفظ آ گیا. دیکھیں آراف کیا ہے, آراف جو ہے نا, جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک اونچی سی دیوار کی طرح کوئی چیز ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ سفید مشک کا بنا ہوا کوئی ٹیلا ہے. مشک جانتے ہیں جی, نہ سر. نہیں سر. ہاں, مشک جو ہے, مشک کہتے ہیں ایک خوشبودار چیز ہوتی ہے. اونٹ کے پیٹ کے اندر ایک چربی ہوتی ہے نا, اس کا عطر بھی بنتا ہے. مشک, آپ نے عطر کا نام سنا ہوگا, مشک عنبر. ٹھیک ہے, عطر بہت مشہور عطر ہے اور بہت مہنگا ہوتا ہے. تو وہ اونٹ کے پیٹ میں ایک چربی کا ٹکڑا, سوری, ہرن کے پیٹ میں چربی کا ٹکڑا ہوتا ہے, اسی کا وہ عطر بنتا ہے, مشک. ٹھیک ہے, ہرن کے یا اونٹ کے؟ اونٹ نہیں, ہرن, 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 ہے نا, ہرن کے پیٹ میں, تو اس کا مشک بنتا ہے. وہ مشک بہت مہنگا ہوتا ہے, بہت خوشبودار ہوتا ہے. جنت میں جہاں پہ خوشبو کا تذکرہ آتا ہے جنت کے نعمتوں میں, تو وہاں پہ مشک کا لفظ آتا ہے. کس کا لفظ آتا ہے, مشک کا. مشک کی خوشبو کا تذکرہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جب نہر کا تذکرہ آئے گا تو دودھ یا شراب کی نہر کا تذکرہ آئے گا, ہے نا, یا میٹھے پانی کی نہر کا تذکرہ آئے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو جنت میں آتی ہیں. تو وہ جو ٹیلا ہے بنا ہوا, وہ ٹیلا کس چیز کا, مشک کا بنا ہوا. اور کس مشک کا کلر کیا ہے, سفید. ٹھیک ہے, اجلا کلر کا مشک ہے جس کا وہ ٹیلا اونچا سا بنا ہوا ہے. اور اس پر وہ لوگ رہیں گے جن کا نیکی اور بدی دونوں برابر ہے, یعنی ان کے گناہ جتنے اتنی ہی نیکیاں ہیں. تو اب برابر ہو گئے وہ نا, برابر ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں بھی نہیں جا رہے ہیں, جہنم میں بھی نہیں جا رہے ہیں, وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہی کو کہا جاتا ہے آراف, اصحاب الاراف. سمجھ گئے, اصحاب الاراف سمجھ گئے نا کسے کہا جاتا ہے, جن کا نیکی اور برائی, گناہ اور نیکی دونوں برابر ہے.
है ना, बराबर होने की वजह से वो जन्नत में भी नहीं गए और जहन्नम में भी नहीं गए, तो उनको आराफ में बीच में छोड़ दिया गया है। जन्नत और जहन्नम के बीच में एक ऊंची सी जगह है जो मुश्क की बनी हुई है, वहीं पे वो लोग मौजूद हैं। वो जन्नतियों को भी देख रहे हैं, जहन्नमियों को भी देख रहे हैं। ठीक है। तो जन्नतियों को भी देख रहे हैं, जहन्नमियों को भी देख रहे हैं, तो दोनों को देख करके वो कुछ बातें कहते हैं। वो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। आराफ समझ गए आप लोग? बताएं जल्दी से। यस सर। ठीक है, चलें। ठीक है। तो वो जो आराफ पर लोग हैं ना, अलल आराफी रिजालुन, ये कुछ लोग हैं वहां पे जो क्या करते हैं, यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम, जन्नत वालों को भी, कुल्लन से मुराद क्या है, अस्हाबुल जन्ना अस्हाबुन नार दोनों, उन दोनों को उनकी निशानियों से पहचानते हैं। सीमाउन, सीमा, सीमा के माने क्या है, निशानी, अलामत, निशानी, अलामत। ठीक है, यानी जो जन्नती हैं उनकी निशानी क्या है, अस्हाबुल जन्ना की निशानी, कि वो बहुत खूबसूरत लोग हैं, है ना। क्या अस्हाबुल जन्ना, खूबसूरत, सफेद, ठीक है, खूबसूरत, गोरे सफेद, है ना, खूबसूरत लोग हैं। अस्हाबुन नार जो है उनकी अलामत क्या है, अस्हाबुन नार, कि वो आग में जल जल के काले हो गए, है ना, बदसूरत लोग हैं। ठीक है, बदसूरत है, तो उनको देख करके वो पहचान लेंगे। कौन पहचान लेंगे, आराफ वाले जो आराफ पर हैं। ठीक है, कि ये अस्हाबुल नार है, ये अस्हाबुल जन्नत, दोनों को पहचान लेंगे। पहले वो अस्हाबुल जन्नत से कहेंगे, क्या कहेंगे, वनादउ अस्हाबल जन्नति, वो अस्हाबे जन्नत को आवाज देंगे, क्या कहेंगे, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, लम यदखुलूहा, हा की जमीर किधर लौट रही है, जन्नत की तरफ, किधर लौट रही है, जन्नत की तरफ। लम यदखुलूहा, हम इसमें दाखिल नहीं हुए हैं, यानी हम जन्नत में अभी दाखिल नहीं हुए हैं। वहुम यतमाऊन, लेकिन वो लोग क्या है, जन्नत की ख्वाहिश रखते हैं। ठीक है, वो लोग जन्नत में दाखिल नहीं हुए हैं लेकिन जन्नत की क्या रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, लालच रखते हैं, है ना। तमा से बना है यतमाऊन, वो लोग क्या करते हैं, जन्नत की लालच रखते हैं। कौन लोग लालच रखते हैं, आराफ वाले लोग। आराफ वाले, बिल्कुल। ठीक है, चले, बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं ना। देखें, तो वो अल्लाह से, अल्लाह ताला से क्या कहेंगे, अल्लाह ताला हमको इन्हीं में डालिएगा, है ना, जहन्नम, जहन्नमियों के साथ मत ले जाइएगा हमको। हम तो अटक गए हैं बीच में, क्योंकि हमारे गुनाह और नेकी दोनों बराबर हो गया, लेकिन हमको किधर ले जाइएगा, जन्नत वालों की तरफ। ठीक है, इसीलिए उनको लालच है ना, लालच है कि वो जन्नत में जाए। चले, अब देखें, हिजाब एक लफ्ज आया। हिजाब को इंग्लिश में पार्टीशन भी कहते हैं, विल भी कहते हैं ना, हिजाब, जैसे आप बुर्का औरतें पहनती हैं उसको विल भी कहते हैं। ठीक है। आराफ, आराफ का दो इंग्लिश में, एलिवेशन, हाइट्स, यानी हाइट पर होगा ना वो, ऊंचाई पर, इसीलिए उसको आराफ कह रहे हैं। ठीक है, आराफ। ठीक है। यारिफूना, यारिफूना का मतलब क्या है, रिकॉग्नाइज, यानी पहचान लेंगे, वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लेंगे उनको। कैसे पहचानेंगे, देयर मार्क्स, उनकी अलामतों से, है ना, सीमाहुम, कैसे पहचानेंगे, सीमाहुम, देयर मार्क्स, है ना, सिर्फ सीमा हो तो मार्क्स आएगा, हुम है इसी वजह से देयर लिखा हमने। सलामुन अलैकुम, क्या उसका माना है, पीस बी अपॉन यू, सलामुन अलैकुम, जैसे अस्सलामु अलैकुम हम लोग बोलते हैं ना, उसका माना क्या है, पीस बी अपॉन यू। ठीक है, सलामुन अलैकुम। चलें, उसके बाद क्या कहा, व इदा सुरिफत अबसारुहुम तिलका अस्हाबिन नार, अब तो जन्नतियों की तरफ देख के वो उन्होंने क्या कहा, सलामुन अलैकुम। जहन्नमियों की तरफ अब पलट कर देखेंगे वो लोग, अस्हाबे आराफ, उनकी निगाहें फिर जाएंगी किधर, जहन्नम वालों की तरफ। तिलका है, क्या माना है, जिहतुन, है ना, इला, तो उसको जहन्नमियों को देख के वो लोग क्या कहेंगे, रब्बना ला तजअलना मअल कौमिज़ ज़ालिमीन, तो वो अस्हाबे आराफ कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें जालिम कौम के साथ मत डालिएगा, हमें जालिम कौम के साथ मत रखिएगा, जालिमीन के साथ मत रखिएगा। ठीक है, तो जहन्नम से पनाह मांगेंगे वो, है ना। चलें, इसमें कुछ नहीं है। अबसार, आइज,
है ना। अबसार को क्या है, बसरुन की जमा क्या है, अबसार, बसरुन जमा अबसार, आईज, ठीक है। उसके बाद तिलका, तिलका को इंग्लिश में क्या कहेंगे, टुवार्ड्स। अरबी में तिलका जिहतुन के माना में है ना, जिहतुन यहाँ पे लिखा हुआ है जिहतुन, ठीक है ना। चले, उसके बाद क्या है, ला तजअलना, है ना, क्या माना, डू नॉट प्लेस अस, हमें उनके साथ मत रखिएगा, ला तजअलना फिन्नार, है ना, ला तजअलना, डू नॉट प्लेस अस, ठीक है, ला तजअल। चले, तो यहीं तक रहने देते हैं आज ना, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह फिर आगे हम लोग पढ़ लेंगे। और नोट्स हमने आपसे शेयर कर ही दी हैं। और एक बात, मैं जो ये लिखवाता हूँ इसको आप लोग लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, ये बताएं।